بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید۔ ماڈرن چیلنجز ٹو پیرنٹنگ کے سلسلے میں ہم مختلف حوالوں سے گفتگو کر چکے ہیں، اور ایک ایسا ٹاپک ہے جو پچھلے کچھ سیشن سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کنزیکٹیولی کر رہے ہیں، اور بیسکلی وہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، نیکسٹ جنریشن، وہ کچھ ایسے برننگ کویسچن ہیں سوسائٹی کے اندر جو وہ فیس کرتے ہیں، اور جن کے بارے میں بعض دفعہ ان کی معلومات ٹھیک ہوتی ہے، بعض دفعہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور مور آفن دین ناٹ جس چیز کی ہمیں زیادہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے پاس سفیشینٹ معلومات نہیں ہوتی یا صحیح معلومات نہیں ہوتی، جس کی بنیاد پہ ایکچولی وہ اپنی بچوں کو صحیح طرح گائیڈ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریڈیکلائزیشن کی بنیاد پہ یا اس نام پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ینگسٹرز ایسے ہیں، بچیاں بھی اور بچے بھی، who get radicalized، اور ان کے ہاں ایک خاص طرح کی ایک اویئرنیس زیادہ پیدا ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ they are more smart and they have more access to the internet، اور وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صحیح یا غلط اپنے ہاں جمع کر لیتے ہیں۔ پیرنٹس جو ہیں وہ as I said they are at a loss to guide them in a proper way، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے جو اس طرح کے برننگ کویسچنز ہیں یا نیگنگ کویسچنز ہیں they are not actually properly replied۔ ہم نے اس سلسلے میں دیکھا کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو ٹیکل کرنا ضروری ہے، جیسے ڈیٹنگ اور فرینڈشپ کے حوالے سے، جیسے میوزک کے حوالے سے، جیسے حلال فوڈ کے حوالے سے، LGBTQ کمیونٹی کے حوالے سے، یعنی وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے ینگسٹرز جو ہیں they would like some guidance، but ہوتا یہی ہے کہ وہ گائیڈنس جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے، یا جیسے میں نے کہا ڈسٹارٹڈ فارم میں ہونے کی وجہ سے they are not parents are not able to make a impact on their children، اگر میں یہ کہوں۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہم کچھ سوالات خواتین حضرات اسٹڈی کریں گے، اور ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی وہ سوالات ہیں کہ جس میں پیرنٹس ہیو ٹو بی اویئر کہ ان کو اپنے ینگسٹرز کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، کس طریقے سے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ آج کل جو انٹرنیٹ جنریشن ہے وہ اپنے سوالات جب خود تلاش کرتی ہے تو بارہا ایسا دیکھنے میں آیا اور ہوا کہ جو مختلف ریڈیکلائزیشن کی تحریکیں ہیں، جہاد کی تحریکیں ہیں، اس میں بچے دے رجسٹر آؤٹ آف دیئر اون اکارڈ اینڈ دے جسٹ رن اوے فرام دیئر ہومز، اور ان کو دے آر انڈاکٹرینیٹڈ بائی دا فیکٹ کہ شاید یہ ان کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ مختلف محاذوں پہ ان کو جا کے لڑنا ہے، اور طالبان ہوں یا ISIS ہوں یا القاعدہ ہوں یا ان کی جو فیکشنز مختلف جگہوں پہ پھیلی ہوئی ہیں کائنات دنیا کے اندر، ان کے اندر دے بیکم ممبرس۔ تو جو پہلی چیز I would like to discuss today is regarding this militancy، this militant mindset، جس کو آپ ریڈیکلائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ جہاد کے نام سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ تو آخر یہ سچویشن ہے کیا کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اتنی بڑی کھیپ پڑھے لکھے بچوں کی اور ایون ایڈلٹس کی اس کا شکار ہو جاتی ہے، اینڈ دے تھنک دیٹ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ آف اے سروس ٹو دا ریلیجن، لیکن بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ جو سرسری انفارمیشن ان کے پاس میسر ہوتی ہے، دے آر ناٹ پراپرلی گائیڈیڈ۔ تو ہمارے جو ینگسٹرز، ہماری جو ینگ پیرنٹس ہیں، وہ بھی شاید اس میں کوئی صحیح رہنمائی نہیں دے پاتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ things get out of hands and before you know you have lost your child to a جہادی تحریک اور a terrorist group۔ اور یہ بہت زیادہ ہے، شاید آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن چونکہ ہم لوگوں کا رابطہ رہتا ہے ینگسٹرز کے ساتھ بہت سارا، اور اسی طرح سے بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے جو پور ان کرتی رہتی ہے، جس کی بنیاد پہ I can tell you کہ دس پروسیس ہیز ناٹ سیزڈ۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دیر از سم سائلنس، تو جسٹ تھنک دیٹ اٹس اے لل before a storm، اور this is going on and on and on، and people, youngsters, and mind you not just boys, girls as well, they are getting this radicalization in their minds، radicalized mindsets، اور وہ چاہتے ہیں کہ by force وہ کسی طرح سے ان کو اقتدار ملے اور ایک گلوبل کانکویسٹ مسلمانوں کا ہو، اینڈ so اس کے نتیجے میں جو سچویشن پیدا ہوتی ہے وہ آف کورس it becomes very alarming۔ میرے اپنے ایک جاننے والے بھی ریسنٹلی کچھ دیر پہلے ان سے
وہ اپنا واقعہ بتا رہے تھے. وہ قطر میں ہوتے ہیں اور ان کا ایک 15 سال کا لڑکا بیٹا وہ اسی طرح سے یعنی 15 ایئرز از اے ویری ٹینڈر ایج, لیکن پتہ یہ لگا کہ سنس ہز 12th اور 13th برتھ ڈے آن ورڈز ان کا رابطہ کسی اس طرح سے انٹرنیٹ جہادی سے گروپ سے پیدا ہو گیا. اینڈ بفور دا فادر نیو, تو بچے نے ایک دن خط لکھا اینڈ ہی جسٹ لیفٹ ہوم, اور وہ ہوتے ہوتے سیریا کے بارڈر یعنی پہ, مطلب یہ میں کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ, اس کو تلاش کیا گیا تو ہی واز اباؤٹ ٹو کراس ان ٹو سیریا وین دا فورسز ایکچولی دے کاٹ ہم, تاکہ وہ نہ جائے, اور شکر ہے کہ وہ بچ گیا. لیکن یہ تو ایک اٹ واز جسٹ اے میٹر آف منٹس, اگر وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہی وڈ ہیو گون اینڈ مے بی پھر وہ کبھی اپنے بچے کو نہ دیکھ پاتے. تو دس از جسٹ ون ایگزامپل, دیر آر سو مینی ایگزامپل جس کے اندر اس ریڈیکلائزیشن کی وجہ سے یہ ملیٹنٹ مائنڈ سیٹ کی جو ایک آبیاری ہوتی ہے بہت زیادہ, کہ آپ یہ اپنے بچوں کے بارے میں یو آر ناٹ ویری شیور کہ ان کو اس معاملے میں ہم کیسے گروم کریں. تو میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں بھی اور کچھ بعض روایتیں بھی ظاہر اس ضمن میں بیان ہوئی ہیں, ان کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیں, کیونکہ یہ جو ملیٹنسی پیدا ہوتی ہے یا جو جہادی مینٹیلٹی پیدا ہوتی ہے, اس کی چونکہ اوریجن سب لوگ جو بھی اس میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے, اور قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا, اور یہ تفصیل آتی ہے کہ مشرکین کے گلے کاٹنے کا حکم دیا گیا اور اہل کتاب کو جزیہ دے کے زیر دست رکھنے کے لیے کہا گیا. اور بعد میں صحابہ کرام کی بھی جو جنگیں ہوئیں, انہوں نے جو بائزنطین امپائر تھا, جو رومن امپائر تھا, اس کو کانکر کیا, پھر پرشین امپائر کو کانکر کیا, وہ ان کے باج گزار بن کے رہے. تو یہ ساری ملٹری کیمپین صحابہ کرام کی ہوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی ظاہر ہے بہت سارے واقعات ہوئے, جیسے کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا, یا ابو رافع کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کہیں بھی اگر کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوئی ملے تو آپ نے ان کو اس کو مار دینا ہے. عبداللہ بن قتل کے بارے میں اسی طرح سے ملتا ہے کہ ان کو مارا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے, یعنی چاہے قرآن مجید میں آپ کہہ لیجئے, چاہے روایات میں, چاہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں, جو انسانوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرتا ہے. اور یہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ معاملہ تفصیل سے زیر بحث آیا, اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں بھی زیر بحث آئی ہیں, اور اس آپ کہہ لیجئے اس کی مینیفیسٹیشن کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مذہب کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, حتیٰ کہ جان بھی دے دینی ہے, اس کو قرآن مجید کے مطابق شہادت کا رتبہ کہا گیا, تو شہادت تک اس کو اس سے حاصل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسکرپچر کے اندر تو کچھ نہ کچھ تو موجود ہے, اور وہ کیا ہے اصل میں, اصل سوال یہ ہے. اور میں اپنی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اسکرپچر میں جو اس قسم کی جو ایکسٹریم چیزیں موجود ہیں, جس کے اندر قتل کرنا یا جنگ کرنا ہے, یہ ایک بہت خاص کانٹیکسٹ میں آیا ہے, اور اس خاص کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو یہ ایک بڑی سمجھنے کی چیز ہے. اٹس اے ویری ایپٹ تھنگ اینڈ یو کین ریئلی ریلیٹ ٹو اٹ. لیکن اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو کاٹ دیں گے اینڈ یو تھنک دیٹ اٹ از اے جنرل ڈائریکٹیو آف forcibly converting people to Islam or maybe globally conquering the world, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. ولیم گلیڈسٹن جو ہیں, آپ نے شاید سنا ہو, یہ یو کے پرائم منسٹر رہے ہیں in the 19th century, and he has the honor of being the prime minister for more than 3 times. تو ان کی ایک خاص حیثیت ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر قرآن مجید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ as long as this book is existing amongst Muslims, we cannot have world peace. یعنی ہم مطلب ممکن نہیں ہے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے ہاں ہو, وہ پڑھ رہے ہوں, اور اس کے اندر جو ذکر آیا ہے گلے کاٹنے کا یا جنگ کرنے کا, چونکہ وہ ذکر تو ہے, تو اگر یہ حکم ایسا ہے تو پھر اس کی موجودگی میں دنیا میں امن تو نہیں ہو سکتا. تو this is what he has famously actually remarked while he was addressing the House of Lords, I believe. So اسی طرح کی جو آپ کو بازگشت ہے وہ اسامہ بن لادن کے ہاں ملے گی. ابھی 1994 کی بات ہے. I mean few people know it but it's on record. ابھی وہ ظاہر ہے 9/11 کا تو واقعہ نہیں پیش آیا تھا. تو خوست جو افغانستان میں علاقہ ہے, وہاں پہ ایک مشہور مجلس شورا ہوئی, اور when Osama bin Laden came out of that مجلس شورا, actually he issued a verdict. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو القاعدہ ہیں یا جتنی بھی اس طرح کی تنظیمیں, ان کا ایک علماء ونگ ہوتا ہے, ان کا ایک ریلیجس ونگ ہوتا ہے,
جو ان کے جو مذہبی افکار کو تشکیل دیتا ہے اور مذہبی فتووں کو جاری کرتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کو پڑھا سورہ توبہ کی, اور آیت یہ تھی کہ قاتلو ائمۃ الکفر, یعنی ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. قرآن کی آیت ہے یہ, مطلب یہ آیت بالکل ٹھیک ہے, موجود ہے. اور اسامہ نے یہ کہا کہ بھئی امریکہ جو ہے از آر انیمی نمبر 1, اور اس آیت کو کوٹ کر کے کہا کہ ناؤ اٹ از آر پلاننگ ٹو ڈسٹروائے اٹ. تو یہ ظاہر ہے 1994 کی بات تھی, اور وہ واقعہ جو 9/11 کا ہوا اس سے 5-6 سال کے بعد جا کے ہوا, لیکن آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پلاننگ چل رہی تھی. آپ یعنی جتنی بھی اس طرح کی ریڈیکلائزیشن کی تحریکیں ہیں, کیونکہ یہ ہوا اصل میں یہ ہے کہ جب خلافت کا الغاء ہوا 1924 میں, جب مصطفیٰ کمال نے انال کیا, تو اس کے بعد سے لے کے اب تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں. تو یہ تحریکیں چلی ہیں اس زمانے میں, اس کے بعد, کیونکہ اس سے پہلے تو خلافت کسی نہ کسی شکل میں قائم تھی اور 13 صدیوں تک قائم رہی تقریباً. اور آخری یہ جو 100 سال گزرے ہیں اس میں جب خلافت کا الغاء ہوا یا اس کی انالمنٹ ہوئی, so Muslims thought, and especially their ulama and their scholars and their leaders, کہ بھئی they are deprived of this power of they are deprived of this power of ruling the world, and they were the rulers of this world. تو یہ چیز تھی کہ جس نے پھر اس چیز کو جنم دیا کہ بہت ساری تحریکیں اٹھیں, بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اب this is now enough is enough. ہم جتنی طریقے سے ہم نے اپنی پاسٹ سپریمیسی کو حاصل کرنے کی کوشش کی وہ نہیں ہو پائی, تو اب we will now take towards look towards other tactics. اور یہ ٹیکٹکس کیا تھے کہ یہی تھا کہ اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ گلوبل کانکویسٹ ہونا چاہیے, اور اونلی حق کو صرف یہ حق ہے کہ وہ رول کرے. یعنی دس از واٹ از ایکچولی اسٹیٹڈ, کہ حق کو صرف حق ہے کہ وہ رول کرے. حق سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام کو یا پروفٹ کے جو فالوورز ہیں ان کو. تو اس سے پہلے یہ ہماری مدرسے کی جو ٹیچنگ ہے اس میں تو لکھا گیا تھا, اور جتنی بھی جہادی تحریکیں ہیں یا جہاد کی بارے میں جو چیپٹرز ہیں ہماری کتابوں کے اندر, ہمارے جو مدرسوں کے اندر, دس واز ریٹن ایز این آبجیکٹیو کہ بھئی الٹیمیٹلی ایک گلوبل کانکویسٹ ہے جو ہمیں ایم کرنا چاہیے. وی کی ناٹ لیو انڈر دا سبسروینس آف اینی ادر سپر پاور. اسلام ہیز ٹو بی دیٹ سپر پاور. تو یہ چیز موجود تھی, لیکن ایک موقع پہ آ کے پھر اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے پھر اس کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کر لیا گیا, اور اس سے پہلے جو چیز صرف نظریاتی سطح پہ ہماری کتابوں میں موجود تھی اس کو پھر عملی سطح پہ اپنا لیا گیا. اور اسامہ بن لادن از آئی تھنک دا بیسٹ ایکسپوننٹ جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو ڈرائیو کیا, اور قرآن مجید ہی کی بنیاد پہ. اور آج بھی القاعدہ کا جو علماء ونگ ہے, جب وہ اپنے ایڈکٹس نشر کرتا ہے, یہی معاملہ آئی ایس کا بھی ہے, یہ سب اپنی جو آپ کو تفصیل بتائیں گے, اور جس سے ہمارے یوتھ ریٹیکلائز ہوتے ہیں, یعنی ہمارے جو ینگ مائنڈز ہیں, امپریشنیبل مائنڈز ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, وہ یہیں سے آتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں آئیڈالٹرز کو قتل کرنا ہے, جو شرک کرتے ہیں ان کو قتل کر دینا ہے, جو اہل کتاب ہیں ان کو ہمیں وی ہیو ٹو سبجوگیٹ دیم, اور وہ جزیہ دے کے ہمارے تحت رہیں گے, ادروائز یا تلوار ہے یا موت ہے. تو یہ وہ چیز, اچھا حدیثیں بھی یہ باتیں بیان کر رہی ہیں, قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان ہو رہی ہے. تو آئی ایم شیور ایز پیرنٹس آپ کو یہ اور مجھے ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو فورس قرآن مجید کی ہے اور جو اپیل اس کی ہے وہ کسی انسانی کلام کی, انسانی بات کی نہیں ہو سکتی. تو یہ ریڈیکلائزیشن اصل میں یہاں سے پھر پیدا ہوتی ہے کہ امپریشنبل مائنڈس کو جب آپ قرآن کی وہ آیتیں سناتے ہیں جس کے اندر واقعی, یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا نا, یہ جو سورہ توبہ کی آیت ہے قاتلوا ائمۃ الکفر, کہ کفر کے ان سرداروں سے آپ جنگ کریں, یہ ہے تو صحیح آیت, لیکن ظاہر اس کا خاص سیاق و سباق ہے, اس کا خاص کانٹیکسٹ ہے. لیکن آپ جب اس کو ایسے پڑھ دیں گے کہ کفر کے سرداروں سے جنگ کرو, تو آپ مطلب اٹ از ویری ایزی ٹو ڈرائیو دس فیکٹ کہ اچھا یہ کفر کے سردار کون ہیں اور ہمیں کیا کہا گیا, اور ہم نے جنگ ان سے لڑنی ہے اور ان کو ہمیں زیر کرنا ہے. پھر جیسے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے کے واقعات, پھر صحابہ کی جنگیں, دے آل ایڈ اپ کہ بھئی اچھا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فورسبلی دنیا کو زیر نگی لے کے آنا ہے, اور ہم یعنی ہم سے مراد مسلمان ہیں, ہمیں رول کرنا ہے. the rest of the people don't have the right to rule, they have the right to just live under an Islamic rule. یہ ہے جو کلاسیکل کانسیپٹ ہے. کلاسیکل کانسیپٹ کا مطلب کیا ہے؟ کلاسیکل انٹرپریٹیشن ہے جو قرآن مجید سے لوگوں نے ڈرائیو کی. تو میں نے یہ پس منظر آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ یہ ایک پاورفل نیریٹو ہے, اتنا پاورفل نیریٹو ہے کہ ہمارے جو بچے, اینڈ ناٹ جسٹ ینگسٹرز, یعنی ینگسٹرز تو زیادہ شاید آپ کہہ لیں
they have this full of exuberance and vivacity that they I mean take the first step, they take the initiative. लेकिन this is not the case with the rest of the age groups as well. उधर भी ऐसे मामला है, if not more, कि जो हमारे यानी who enter maturity and adulthood और middle ages में वो भी इस narrative से मुतासिर होते हैं. तो क्योंकि हमारा मसला इस वक्त ये है कि as parents we have to be educated कि इस narrative का जवाब क्या है, इसका counter narrative क्या है. तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे यंगस्टर्स के बारे में हमें फिक्र करनी चाहिए. अदरवाइज एज आई सेड दिस इज द सेम इन अदर एज ग्रुप्स एज वेल. और फिर एक और चीज़ ये है कि आज से ख़ातिन रात को 20, 25, 30 साल पहले जब इंटरनेट नहीं मौजूद था तो ये चीज़ें यानी असल में इनकी इंडोक्ट्रिनेशन के लिए आपके मौके बड़े कम होते थे. और मैं आपको अभी तक वो वाक़या याद आता है, आज से कोई 20 साल 98 की गालिबन बात है, 99 की. मैं एक इंटरव्यू ले रहा था, हम एक क्लास शुरू कर रहे थे अपने इंस्टीट्यूट अल-मौरिद में रिगार्डिंग मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज़. So I was conducting an interview. There was other gentlemen, other teachers with me as well. तो एक लड़के का हमने इंटरव्यू लिया, यानी दिस इज़ वे बैक इन 1999, जब अभी इंटरनेट पॉपुलर शुरू हो रहा था होना, मतलब जस्ट पिकिंग अप. तो एक इंतहाई फ्रेल बच्चा, यानी आप समझें कि बिल्कुल मुनहनी, मुश्किल से आप खड़ा होगा तो लगेगा जैसे ही जस्ट स्किन एंड बोन्स. तो वो ही वाज अमंग्स द कैंडिडेट्स. तो उससे हमने पूछा कि भाई आप इस तरह से पढ़ने आए हैं तो आपके पीछे व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. तो उसने अपनी ये कहानी हमें सुनाई. इसने बताया जी कि मैं तो कश्मीर में लड़ाई करता रहा हूँ और मैंने फ़लाँ ट्रेनिंग्स हासिल की हैं और मैंने फ़लाँ महाज़ों पे लड़ा है. मैंने उसको देख के ऐसे ही सवाल किया, मैंने कहा बुरा ना मनाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह मतलब ज़ाहिर है आपकी सेहत इस वक्त तो नहीं इस जगह पे मैं कि ये कहूँ कि आपने जो गन्स का नाम लिया है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, फलां मिसाइल उठाने की चीज़ें हैं, सो आपकी सेहत को देख के तो मुझे बड़ी ताज्जुब होता है कि आप ये हैंडल कैसे करते थे. तो उसने एक सर्द आह भरी, उसने कहा जी कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं हूँ तो बहुत ही कमज़ोर, शायद ऐसा आपको लगे कि मैं कोई पत्थर भी नहीं उठा सकता, लेकिन हमारे अंदर इतना ज़बरदस्त जज्बा भर दिया जाता था कि दुश्मनों पे हमला करना है और उनको हमने कब्ज़ा करना है और उसके नतीजे में जन्नत में हमारी मौजूदगी पक्की है और वहाँ हुरें भी मिलेंगी इसके नतीजे में, क्योंकि शहीद के लिए वादा है कि 70 हुरें उसको मिलें. तो इसके पीछे इतनी ज़बरदस्त पुश थी कि आपको ये मैं जो नज़र आ रहा हूँ कि आई मीन जस्ट स्किन एंड बोन्स, तो मेरी फिजिक उस वक्त भी ऐसे ही थी, लेकिन आई कैन टेल यू कि मैं उतनी ही भारी वो जो असलहा था जिसका नाम मैंने भी नहीं सुना था, इतनी गन्स का उसने नाम ले दिया कि मैं आई वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर कि कौन कौन सी गन्स हैं, लेकिन चंद एक गन्स के बारे में जो वाकफियत थी तो पता लग गया था. वो तो बहुत हैवी है, उनको उठाया नहीं जा सकता. उसने कहा मैंने अपने कंधे पे उठाई है और मैंने उनसे फायरिंग की है और मैंने प्रैक्टिस की है. तो ये वो सिचुएशन है जो पैदा हो जाती है. और बिकॉज पेरेंट्स एट टाइम्स, यानी उस ज़माने में तो सिलेक्टेड कैंप्स होते थे, अब तो ये आपको अंदाज़ा नहीं है ख़वातीन हज़रात के इंटरनेट पे इसका इतना ज़्यादा यानी इफ़ेक्ट है कि अगर आपके कोई छोटे से छोटा ज़रा अगर स्लिप हो जाए एंड वन ऑफ योर चिल्ड्रन जस्ट गोज टूवर्ड्स दैट, और ये ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए होता है जो मज़हब में नए नए आए होते हैं और किसी ना किसी वजह से मजहबी हो गए होते हैं, तो उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है कि दे स्टार्ट आई मीन डूइंग दीज थिंग्स एंड उसके बाद फिर अल्लाह दे और बंदा ले. अब मैं चाहता हूँ इस पस मंज़र, मैं आई एम सॉरी मैंने थोड़ा डाइग्रेस किया सिर्फ बताने के लिए कि मसला एक संगीन मसला है और ये इसको ऐसा ना समझे कि ये पराए घर की आग है. ये ऐसी आग है जो किसी वक्त भी किसी के घर पे भी लग सकती है और इससे पहले कि ये मामला हो हमें पेशबंदी करनी चाहिए, इसके बारे में समझना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस नैरेटिव के हवाले से कुरान वाकई क्या कहता है. तो देखिए ये वो चीज़ है कि जिसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ. और अगेन मैं एक्सप्लेन करने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि कुरान मजीद के अंदर इस बात का तज़किरा हुआ है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि यानी बल्कि मैं इसको अगर आपके लिए ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूँ कि अल्लाह ताला के नज़दीक जो इंसान की जो रिलीजियस हिस्ट्री है, यानी इसकी जो मजहबी तारीख़ है, उसको हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं क्लियरली. एक हिस्सा वो है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का ज़माना, जो बहुत बड़ा ज़माना है कई हज़ार साल का, उसमें पैगंबर भेजे, अल्लाह के रसूल भेजे. ठीक है, ये इसको मैं कहता हूँ प्रोफेटिक एरा. तो ये एक प्रोफेटिक एरा है. उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत हो जाते हैं, ज़ाहिर है जब वो उनकी रहलत हो जाती है तो प्रॉफिटहुड का इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो जाता है.
یعنی یہ وہ انسٹیٹیوشن ہے جو حضرت آدم کے زمانے میں شروع ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ ختم ہوا اور کئی ہزار سال پہ محیط ہے. اس کے بعد ایک پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے. یعنی پوسٹ پروفیٹک ایرا کا مطلب ہے جو نبوت کے بعد کا زمانہ ہے، جس میں نبوت کا ادارہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. ان کے بعد سے لے کے اب قیامت تک کا جو دور ہے، جب بھی قیامت آئے گی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ پروفیٹک ایرا، یعنی زمانہ بعد از نبوت. ایک ہے زمانہ نبوت، ایک ہے زمانہ بعد از نبوت. اگر آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ ایک سامنے ایک تفصیل سے بات آ جائے گی، کیونکہ جگہ جگہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا کہ جو پرانی قومیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیتے ہیں. قوم عاد کو تباہ کیا، قوم ثمود کو تباہ کیا، قوم شعیب کو تباہ کیا، قوم نوح کو. یہ سب جو پرانی اقوام کا تو آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا، قرآن کی بہت ساری صورتوں میں اس کا ذکر آیا. اس کو اگر آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے نا ان قوموں کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کرتے یہ ہیں. غالباً ظاہر ہے ہم انسانی حیثیت سے لا کو انٹرپریٹ ہی کر رہے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں آخرت میں جو حساب کتاب ہونا ہے، یعنی اگر آپ میں ایک لائن ڈرا کروں کہ ایک پروفیٹک ایرا ہے وچ از فرام ایڈم ٹو محمد، ایک پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے وچ از فرام محمد ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، اور اگر میں ایک تیسرا آپ کو ایرا بتا دوں وچ از دا ڈے آف ججمنٹ، تو یہ شاید اس میں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے کہ ہم ہیومن ہسٹری کو، ہیومن ریلیجس ہسٹری کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں گے: دا پروفیٹک ایرا، دا پوسٹ پروفیٹک ایرا اینڈ دا ایرا آفٹر لائف وین ججمنٹ ول ٹیک پلیس. تو اس ججمنٹ میں جو ہونا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو تھرڈ ایرا ہے، اس کا سب سے بڑا فیچر کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کا تعین کریں گے. جو صحیح ہیں، جو ٹھیک لوگ ہیں، ان کے لیے ایک اور زندگی ہوگی جس کو ہم جنت کی زندگی کہتے ہیں، اور جو لوگ غلط ہوں گے، جنہوں نے برے کام زیادہ کیے ہوں گے، ان کے لیے جہنم کی زندگی ہوگی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو ہماری ہونی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو سب سے زیادہ ہمیں اس دنیا میں پیش نظر رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس اکاؤنٹیبلٹی کو بھول نہ جائیں. یعنی we will be held responsible before God regarding this. ہے نا یہ بات؟ تو اور جتنی obvious ریالٹی ہے، جتنی repeated ریالٹی in the قرآن، اتنی ہی یہ بھول جانے والی بھی چیز ہے. یعنی it goes into oblivion, it is pushed into oblivion. ایسا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بندوبست کیے ہیں کہ یہ چیز ہم بھولیں نہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے مثلاً یہ بندوبست کیا کہ آپ کا ضمیر دیا. ضمیر آپ کو ایک لحاظ سے اس کی جو اکساہٹ ہے، یعنی وہ بری چیز کی طرف جب کوئی آپ کا دھیان جائے گا تو ضمیر آپ کو روکے گا، آپ کے اندر ایک روک پیدا ہوگی. تو ضمیر آپ کے اندر یہ بتاتا ہے کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی چیز ہے، اچھائی اور برائی کوئی چیز ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، وہ پیغمبر بھی یہ بتاتے ہیں. تو اسی قسم کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو آخرت میں ہونے والی ہے یہ لوگ بھول نہ جائیں. انہوں نے یہ کیا، یہ جو پروفیٹک ایرا ہے، اب ذہن میں رکھیے گا نا، پروفیٹک ایرا کون سا ہے؟ جو حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پروفیٹک ایرا. اس کے اندر ایک بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے. وہ بندوبست یہ کیا کہ نبی بھیجے. ان نبیوں میں سے بعض جو تھے ان کو ایک اور کیڈر دیا which is higher than a prophet، اس کو ہم رسول کہتے ہیں. وہ رسول جو تھے وہ آئے، اور وہ رسولوں نے اپنی زندگی میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کیا، بالکل ایسے ہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ کریں گے. اور یہ جو دنیا میں فیصلہ کیا، یہ اصل میں خداوند تعالیٰ نے کیا through his messengers so that these lesser days of judgment can become a proof of that greater day of judgment. میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ میسنجرز کی زندگی کو انہوں نے یہ اس طرح سے آرگنائز کیا کہ ایک میسنجر آتا ہے، گویا کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، اور خدا اس کے ذریعے سے سچائی کو ایکسپلین کرتے ہیں. خدا اس کے ذریعے سے شرک کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں، جو لوگ جن غلطیوں میں مبتلا ہیں وہ ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور جب لوگوں کو یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم نے اب بات کو ایکسپلین کر دیا ہے، اور اب دوسرا جو فریق ہے وہ صرف اس لیے انکار کر رہا ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، وہ سٹبرن ہو گیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ حجت تمام ہو گئی ہے. حجت تمام کا کیا مطلب ہے؟ کہ کنکلوسیولی حق کو ہم نے کنوے کر دیا ہے. اب جیسے کہ آخرت میں ان کی پنشمنٹ ہونی تھی، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم وہ پنشمنٹ دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو اللہ تعالیٰ اس پروفیٹک ایرا کے اندر جگہ جگہ پہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں رسولوں کی زندگی کے اندر. اور وہ جیسے میں نے کہا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آخرت میں جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کریں گے، تو اسی طرح رسولوں کی زندگی میں بھی جزا و سزا کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے فرنٹ اینڈ پہ ان کے پیغمبر ہوتے ہیں، ان کے رسول ہوتے ہیں ایز انسٹرومنٹس آف جسٹس.
تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک رسول کو بھیجیں گے، رسول جو ہے وہ حق کو واضح کرے گا، حق کو بتائے گا، اور اس درجے میں واضح کر دے گا کہ جو اس کے جو ایڈریسیز ہیں ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اس کا انکار کریں، سوائے اس کے کہ وہ ایروگنٹ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ وہ ہٹ دھرم ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایروگنٹ اور ہٹ دھرم ہو جائیں گے پھر ان کو وہ دنیا میں سزا دے دیتے ہیں، اور دنیا میں سزا کے طریقے یا تو یہ ہوتے ہیں کہ ان کو مٹا دیا جائے، اور ثمود کے ساتھ معاملہ ہوا کیونکہ وہ شرک کو سبسکرائب کرتے تھے، اور شرک کے بارے میں آخرت میں بھی سزا یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ لیکن کیوں نہیں معاف کرتے؟ اس لیے کہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وضاحت کر دیتے ہیں خود خدا کے بحاف پہ کہ دیکھیے اس میں کیا کیا غلطی آپ کر رہے ہیں، اور کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ناؤ آفٹر آل دس ایکسپلینیشن یو پیپل آر ڈینائنگ آؤٹ آف شیئر obduracy، آؤٹ آف شیئر stubbornness۔ تو اللہ تعالیٰ ہی پھر اس کو اپنے رسولوں کو اس کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ان کا اب ٹائم اپ ہو گیا ہے، اور اب آپ نے ان سے جنگ کرنی ہے، اور ان میں سے جو مشرک ہیں جو جانتے بوجھتے شرک کرتے ہیں ان کا کلا کما کر دینا، they will not be allowed to live، کیونکہ آخرت میں بھی شرک کی سزا یہی ہے۔ اور وہ جو توحید پرست ہیں جن کو آپ اہل کتاب کہہ سکتے ہیں، جو بیسکلی مونوتھیس ہیں، ان کو ختم تو نہیں کرنا ان کو اہل کتاب، لیکن وہ جزیہ دے کے یا سب سروینٹ بن کے دنیا میں رہ سکتے ہیں، بٹ they will only exist under a Islamic rule or a Muslim rule or the rule of the messenger۔ تو یہ وہ لا ہے جو صرف پروفیٹک ایرا، وہی پروفیٹک ایرا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے اس میں کار فرما ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس میں جو جزا و سزا برپا ہوئی ہے اس کو دیکھے گا کون؟ جو زمانے میں زندہ ہے، اور پڑھے گا کون؟ کہ چونکہ اس کی سرگزشت قرآن میں محفوظ ہو گئی ہے، تو اب پوسٹ پروفیٹک ایرا میں جس میں ہم زندہ ہیں ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو دیکھیں گے کہ دیکھیں قرآن مجید نے اس ڈے آف ججمنٹ کی یاد دہانی کے طور پہ وہ پروفیٹک ایرا میں جو لیسر ڈے آف ججمنٹ ہوا ہے اس کو پریزرو رکھا ہے، اور ہم پڑھ کے یہ اندازہ لگائیں گے دیکھیے کہ ہمیں میں بھی ہماری اکاؤنٹیبلٹی شاید آخرت تک مؤخر ہوئی ہے۔ ان قوموں کی جو اکاؤنٹیبلٹی تھی وہ دنیا ہی میں ہو گئی ہے، تو ہمیں صرف ڈیفر اس لیے کیا گیا ہے کہ اب انسٹیٹیوشن آف پروفیٹہڈ واز ٹرمینیٹڈ آن پروفیٹ محمد، اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آنا، یا اب نیا پیغمبر نہیں آنا تو اس درجے میں اب سچائی جو ہے کہ ہم بالکل متعین کر سکیں سچ جو ہے وہ کنوے ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کیونکہ رسول ہی کر سکتا ہے جس میں آپ یو کین سیفلی سے دیٹ اٹ ہیز بین ڈیلیورڈ۔ تو اب ہمیں بہرحال ہماری دنیاوی سزا ڈیفر کر دی گئی، اور آخرت میں وہ سزا یا جزا آپ کو ملے گی۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پروفیٹک ایرا میں جو اللہ تعالیٰ نے لیسر ڈیز آف ججمنٹ برپا کیے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، اور وہی تذکرہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوالے سے بھی ہوا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں یہ مثال کے طور پہ یہ آیتیں آئی ہیں کہ آپ نے مشرکین کو قتل کرنا ہے، اور جہاں یہ آیتیں آئی ہیں کہ اہل کتاب کو آپ نے سبجوگیٹ کر کے رکھنا ہے، تو یہ وہ زمانہ نبوت ونس اگین آپ اس کو ذہن میں رکھیں، اٹس ناٹ فار ایوری ایرا، آل دا ایرا، بوتھ دا ٹو ایراز، جسٹ فار دیٹ پروفیٹک ایرا۔ سو دیٹ کیوں؟ اس لیے کہ پروفیٹک ایرا ہی کے اندر پروفٹس آتے ہیں، اور وہ اس درجے میں سچائی کو واضح کر دیتے ہیں کہ دوسرے کے پاس کوئی امکان نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی غلطی لگے ہے۔ لیکن جو پوسٹ پروفیٹک ایرا ہے اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں تو رسول آتے ہی نہیں ہیں، تو جب رسول نہیں آتے تو اب آپ کو نہیں پتا ایک آرڈنری پریچر کو کہ بات کس درجے میں واضح کر دی گئی ہے۔ اگر شرک کی بات ہے یا کوئی بھی گمراہی ہے تو اب ہم all of us are human beings and پتہ نہیں ہم اپنی بات کو کس درجے میں پہنچا سکتے ہیں اپنے ایڈریسیز کے یہاں۔ بہت سارے وہ نان مسلمز ہیں جو مسلمانوں کی حرکتیں دیکھ کے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے قریب نہ آئیں، بہت سارے مس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے ڈس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو عذرات ہیں یہ پروفیٹک ایرا میں نہیں رہتے، کیونکہ وہاں the رسول از دیئر ٹو ایکچولی کور دیز تھنگس۔ وہاں بلکہ یوں سمجھیں خدا خود اپنے رسولوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، رسول ان کے بہاف پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان وضو ہو جاتا ہے، بالکل کلیئرٹی ہو جاتی ہے۔ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں کلیئرٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے لیے رسول کی موجودگی ضروری ہے اور رسول آنا بند ہو گئے۔ تو اب ہوا کیا؟ قرآن مجید اور تورات یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور بلکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آیتیں ہیں کہ جو اس پروفیٹک ایرا کے اس لا کو بیان کر رہی ہیں۔ وہ لا کیا ہے کہ رسول اپنی زندگی میں جزا اور سزا کا نفاذ کرتا ہے آن بہاف آف گاڈ، اور یہ رسول ہی کا پریروگیٹو ہے، اور اس کے بعد یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ برپا کرتے ہیں؟ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تاکہ جو اس ایرا میں رہ رہے ہیں وہ تو یہ دیکھ لیں اپنے سامنے کہ دیکھیں جزا و سزا اگر دنیا میں ہوگی تو آخرت بھی ہونی ہے، اور جو اس ایرا میں نہیں رہ رہے بلکہ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں رہ رہے ہیں وہ چونکہ اس پوری کی پورے ایریا کی داستان قرآن میں اور اسکرپچر میں محفوظ ہے، وہ اس کو پڑھ کے جان لیں کہ دیکھیں
ان قوموں کا حساب دنیا میں ہوا تھا، تو ہمیں اگر مہلت ملی ہوئی ہے تو اس مہلت سے ہمیں فائدہ اٹھا کے انسانوں کی طرح رہنا ہے، ورنہ ہمارا بھی آخرت میں انجام وہی ہوگا۔ تو جو گریٹر ڈے آف ججمنٹ ان کے لیے دنیا ہی میں لگ گیا تھا، وہ ہمارے لیے ایٹ دیٹ ٹائم لگے گا، تو اس دنیا میں ہمیں ضرور مہلت ملی ہوئی ہے۔ اب غلطی یہ ہوئی ہے کہ اسامہ بن لادن ہوں یا ملا عمر ہوں یا جیسے میں نے کہا بہت ساری اور اس کی کوششیں ہوئی ہیں، القاعدہ آج بھی کر رہے ہیں، وہ اس قانون کو جو کہ پروفیٹک ایرا سے متعلق تھا، جو رسول کی زندگی سے متعلق تھا، جو رسولوں ہی سے متعلق تھا، یعنی رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا تھا، وہ اختیار جیسے میں نے کہا وہ اللہ ہی کا اختیار تھا جو انہوں نے رسولوں کے ذریعے سے اس کو پورا کروایا تھا، اس کو انہوں نے ایکسٹریپولیٹ کر دیا کہ یہ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں جب رسول نہیں بھی آتے تب بھی ہم یہی کام کریں گے۔ سو وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ چیز ہے، یہ صرف ہے ہی رسولوں کے لیے خاص، یہ باقیوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ رسولوں کا ایک پریروگیٹو ہے، ان کی پریولیج ہے، اور وہ بھی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جب ہم کلام ہو کے ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ کے سامنے آپ جو مخاطب ہے یہ ہٹ دھرمی کی جگہ پہ اتر آیا ہے، اب آپ نے اس کی گوشت مالی کرنی ہے یا اس کی خبر لینی ہے۔ تو یعنی ورنہ دیکھیے رسول خود بھی یہ کام نہیں کر سکتا، رسول کو نہیں پتا کہ میرے سامنے جو اس وقت مخاطبین ہیں وہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں، ایروگنٹلی انکار کر رہے ہیں، یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انفارم کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میرے آپ نے حکم کا انتظار کرنا ہے، آپ نے اپنا کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے، کمیونیکیٹ کیجئے، اور I'll tell you، یعنی God tells in the قرآن کہ میں بتاؤں گا کہ جب یہ کمیونیکیشن ہو گئی ہے and now they are left with no excuse, you can punish them۔ تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں تو وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ رسول کے آنے سے جو کلیئرٹی ہونی تھی اور حق کو پہنچایا جانے کا پورا عمل ہونا تھا وہ شروع ہی نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ کون جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے جس کو سزا ملنی چاہیے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جانتے بوجھتے انکار کو اللہ تعالیٰ وہی سے کمیونیکیٹ کرتے تھے، وہی پروفیٹک ایرا میں آتی تھی، اب نہیں آتی، اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا، تو لہٰذا وہ کام جو پروفیٹک ایرا میں ہونا تھا وہ پوسٹ پروفیٹک ایرا میں سرے سے نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ تھوڑی سی بات سمجھ لی ہے، میں ظاہر آپ سوال کریں گے تو میں مزید بھی ایکسپلین کر دوں گا، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو غلط فہمی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ایک چیز کو جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ خاص قانون تھا اس کو غلطی سے ایکسٹریپولیٹ کر کے ہم نے، یعنی ہم سے مراد وہ لوگ جو ملیٹنٹ ہوئے، انہوں نے اپنے لیے بھی اس کو عام کر لیا ہے، اور جب اپنے لیے عام کر لیا ہے تو سارے کے سارے وہ جو سزائیں اس وقت موجود تھیں، مثال کے طور پہ کیا کہ اپوسٹسی کی سزا اس زمانے میں واقعی قتل تھا، کیونکہ اپوسٹسی کا کیا مطلب ہے کہ جو مشرک، یعنی ناٹ فار دا اہل کتاب، وہ آدمی جو انیشلی مشرک تھا جس کے لیے سزائے موت مقدر تھی کہ اگر وہ اگر ایمان نہیں لے کے آئے گا، اس لیے کہ خدا نے آخرت میں بھی یہ سزا دینی ہے اور پروفیٹک ایرا میں بھی یہ سزا دینی ہے، تو مشرکین کے لیے واقعی اپوسٹسی کی سزا قتل تھی۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے خلاف جہاد واقعی کیا جانا تھا اس معاملے میں، اگر وہ اسلام یا خدا کو نہیں مانتے، یا لیٹ سے کہ خدا کی جو رسول حقائق پیش کر رہا ہے اس کو نہیں مانتے، اگر اس کے خلاف وہ ہٹ دھرمی سے کھڑے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی کرنا تھا۔ لیکن یہ کیا تھا، یہ جزیہ انہی پہ لگنا تھا کہ جو اس پروفیٹک ایرا میں موجود تھے اہل کتاب، اور ان پہ یہ سارا معاملہ عائد ہونا تھا۔ وہ اس پروفیٹک ایرا میں یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ اس سے قرآن مجید کی اس خصوصیت کا ایک اور فیسٹ سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی جتنی بھی ہارش آیتیں ہیں، ہارش کا مطلب ہے جو ہمیں ہارش نظر آتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ آیت ہے کہ آپ مشرکین کو قتل کرتے ہیں، یا اہل کتاب سے آپ نے جزیہ لینا ہے، یا اسی طرح سے قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ جو مشرکین ان کو جب ختم کیا جائے گا تو اس کی ایک فرا کا مطلب ہے کرولری، ایک حدیث بیان کرتی ہے کہ جو مرتد ہے یا اپوسٹیٹ ہے he would be put to death، یا اسی کو اگر آپ حال لیں کہ کفار ہیں جو ڈسبلیورز ہیں ان سے آپ نے دوستی نہیں کرنی، ان کو آپ نے سلام آپ نے نہیں کرنا، یا ان کی جو انہیریٹنس ہے وہ میوچولی نہیں ہوگی، یا آپ کو ان کی نہیں ملے گی، ان کو آپ کی نہیں ملے گی، سارے ہیں نا وہ ڈائریکٹیوز جو بعض قرآن میں ہیں بعض حدیث میں ہیں، یہ سارے کے سارے ڈائریکٹیوز اگر آپ خواتین حضرات کو ان کو صحیح کانٹیکسٹ پہ رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ they all belong to the prophetic era and they are basically a means of punishment to people who had intentionally denied the prophet who was sent to them۔ تو یہ بنیادی طور پہ سزائیں ہیں جو ان کو دی گئیں، اور یہ دینے والے کون تھے؟ یہ خدا تھے، ان کا جو ایجنٹس کون تھے سزا دینے والے؟ وہ پیغمبر تھے۔ تو the messengers were instruments of God's punishment but it was God who will give them in the hereafter، جب یہ موقع آئے گا، یعنی جیسے پوسٹ پروفیٹک ایرا میں ہمارے لیے موقع آئے گا، and it is God who actually gave them in the prophetic era۔ دونوں کیس میں خدا ہی، یعنی آخرت میں بھی خدا سزا دے گا، اور دنیا میں جب اس نے دی تو وہ وہی زمانہ تھا جس کو آپ پروفیٹک ایرا کہتے ہیں۔
اب اگر آپ یہ غلطی کریں گے کہ پروفیٹک ایرا کے جو ڈائریکٹیوز ہیں ان کو پوسٹ پروفیٹک ایرا میں ایکسٹراپولیٹ کر کے ایکسٹینڈ کر دیں گے اور کہیں گے جی کہ اب بھی مسلمان جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے آپ دوستی نہیں کر سکتے، یا ان کو سلام نہیں بھیج سکتے، یا ان سے انہیرٹ نہیں کر سکتے، یا ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یا اپوسٹیٹس کو آج بھی ہم قتل کر دیں گے، تو پھر یہ ایک شدید غلط فہمی ہوگی جس میں آپ نے ایک دور کی چیز، ایک دور کا قانون، اس کو غلط ایکسٹینڈ کر کے، غلط ایکسٹراپولیٹ کر کے دوسرے دور پر لے آئے۔ یعنی جس چیز کا تعلق ہی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے ساتھ تھا اور خود خدا کے ساتھ تھا، جہاں خدا اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرتے تھے اور وہی کے ذریعے سے سب کمیونیکیشن کر کے یہ بتاتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو بس قابل نہیں رہے ہیں، ان کو میں نے آخرت میں بھی سزا دینی ہے، اور میں دنیا میں بھی اس لیے دوں گا تاکہ ان کو نمونہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ دیکھیں ان لوگوں کا اگر حشر یہ ہوا ہے تو ہمارا بھی حشر یہ ہوگا۔ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پوسٹ پروفیٹک ایرا میں، جہاں اسامہ اور ملا عمر اور اس طرح کے قبیل کے لوگ اور القاعدہ اور ISIS پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ان بھائیوں کو، میں بھائی اس لیے غلط فہمی کا شکار ہیں گے، اور یہ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ وہ پریروگیٹو جو رسولوں کا تھا، جو رسولوں کے ساتھ خاص تھا، جو قانونی رسولوں کے ساتھ خاص تھا، اس کو انہوں نے محسوس کیا۔ اور کیسے محسوس کیا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیت ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے پیغمبر میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو، اگر پیغمبر نے قتل کیا یا پیغمبر نے ہے، تو یہ دیکھیں انہوں نے اس طرح سے اس کو ریلیٹ کیا، اینڈ دے ڈڈ ناٹ ریئلائز کہ جو نمونے کی بات جہاں قرآن مجید بیان کر رہا ہے، وہاں اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ وہ اخلاقیات میں آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کے لیے نمونہ ہیں۔ یہ بہت سارے جو ان کے اسپیشل آپ کے لیے جو پریروگیٹیوز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہی رسولوں کے لیے ہیں، جیسے آپ کی میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ جو شادیوں یا شادی سے بھی زیادہ اہم یہ بات ہے کہ ہمارے لیے عام نمازیں 5 ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نمازیں 6 تھیں۔ ان کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے جی کہ رسول تو بہترین نمونہ ہے، اور اگر وہ 6 نمازیں پڑھتے تھے تو ہم نے بھی 6 ایسے ہی پڑھنی ہے کہ جیسے ان پہ 6 فرض تھی ہم پہ بھی 6 فرض ہوں گی، تو غلطی ہوگی نا۔ یہ کیوں غلطی ہوگی کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھئی وہ جو 6ٹھی نماز فرض ہوئی ہے وہ جسٹ ان ہز کیپیسٹی آف اے میسنجر فرض ہوئی ہے، اٹ کین ناٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو ادر پیپل۔ تو بالکل ایسے ہی جو لا آف میسنجر ہوڈ ہے جو پروفیٹک ایرا میں پیش آتا ہے، دس کین ناٹ بی ریلیٹڈ ٹو پیپل ہو لیو ان دیٹ نان پروفیٹک ایرا یا پوسٹ پروفیٹک ایرا۔ اس میں یہ ہے ہی نہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک ہی رول ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نان مسلم بھائیوں کو بھائی سمجھنا ہے، ان کے ساتھ معاملہ ایسے کرنا ہے جیسے بھائیوں سے کیا جاتا ہے، ان سے سلام بھی لینا ہے، ان کی دعائے مغفرت بھی ہم کر سکتے ہیں، ان کو ہم دعا بھی دے سکتے ہیں، ان سے ہم دوستی بھی کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی معاملہ ہے کسی مسلمان سے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ ایک غیر مسلم سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پروفیٹک ایرا کے اندر یہی قاعدہ ہے۔ ہم کر یہ رہے ہیں کہ پوسٹ پروفیٹک ایرا، ہم کر یہ رہے ہیں کہ جو قاعدے پروفیٹک ایرا کے تھے ان کو ہم نے پوسٹ پروفیٹک ایرا میں داخل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ از لائک پلینگ گاڈ، کہ وہ کام جو خدا نے اپنے ہاتھ سے رسولوں کے ذریعے سے پروفیٹک ایرا میں کیے، ان کو ہم نے کرنا شروع کر دیا اس پوسٹ پروفیٹک ایرا میں، جس کے ہم مجاز نہیں تھے۔ یہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے ہم نے کہا کہ 6 نمازیں اگر پیغمبر فرض تھیں تو ہم پہ بھی اب 6 نمازیں فرض ہوں گی، ہم بھی 6 پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی وہ بھی غلطی ہے۔ اگر آپ اس بنیادی بات کو سمجھ گئے ہیں خواتین حضرات، تو پھر میرے لیے یہ بتانا آپ کے لیے بہت آسان اب ہو گیا ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو جہاد مجید کا ڈائریکٹیو ہے وہ اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ایک جہاد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے کمپینینز نے کیا، جیسے صحابہ نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ تو یہ اصل میں جہاد نہیں تھا، اس کو ورڈ جہاد کا کہنا شاید ٹھیک نہیں ہے، یہ سزا تھی جو منکرین حق کو دی گئی، جنہوں نے حق کو جانتے بوجھتے جھٹلایا، ان کو سزا دی گئی۔ اور جو بازنطینی سلطنت تھی اور یہ جو پرشین امپائر تھا ایسٹ میں اور وہ ویسٹ میں، ان دونوں کو بیسکلی اس چیز کی سزا دی گئی تھی کہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تھا۔ It was not forcible conversion, it was a punishment that was given to them because they were convinced of a certain truth and they still denied it. تو اس لیے یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ تو یہ وہ جہاد ہے، اگر آج آپ کرنے بیٹھیں گے، جیسے کہ میں نے کہا ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اٹیک کرنا ہے اور گلوبلی لوگوں کو پنش کرنا ہے، تو اصل میں یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگین وہ اسپیسیفک جہاد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز کو جس کی اجازت دی گئی تھی، اس کو آپ نے خود کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جہاد کی کوئی صورت باقی نہیں رہی جس میں ہم جہاد نہیں کرنا، نہیں، قرآن نے ایک اور صورت بتائی ہے ہمیں
جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں. لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کہا گیا کہ روم اور ایران کی سلطنتوں کو جب ملیا میٹ کیا صحابہ نے اور یہ کہا کہ اسلام لاؤ ورنہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ سارے کا سارا اسی پروفیٹک ایرا کی نسبت سے سارا کیا گیا، اسی قانون کے تحت کیا گیا. ایک اور جو جہاد جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اگر آپ نے کسی مظلومانہ اصول پہ، یعنی پرسیکیوشن اگر کسی ملک میں ہو رہی ہو اور انجسٹس اور اپریشن ہو رہا ہو اور اس ملک کے باشندوں پہ اور کرنے والی اس کی حکومت ہو، تو پھر ظاہر ہے یہ قرآن آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے. اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، قطع نظر اس کے اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کی سرکوبی کے لیے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے ڈپلومیٹکلی آپ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. پہلے آپ اقوام متحدہ کے چارٹر میں جس میں دستخط آپ نے کیے ہوئے ہیں کہ آپ کوئی اگریشن نہیں کریں گے، پہلے اس کے تحت آپ وہ سارے کام کریں جو اس چارٹر کے نتیجے میں آپ کو کرنے چاہیے، کہ جس میں آپ یو ٹیل دیٹ نیشن ٹو، آپ وہ باز آئیں اور دوسرے پریشرز آپ ڈالیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشر کام نہیں آ رہا اور کوئی ملک اپنی رعایا پہ اتنا ظلم کر رہا ہے، تو پھر آپ کو پہلے اقوام متحدہ سے اپنے آپ کو پہلے الگ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں تو آپ نو وار پیکٹ کو آپ سائن کر چکے ہیں. اس کے بعد آپ کے اندر قرآن پھر یہ بتاتا ہے کہ اس جگہ پہ آپ ہونے چاہیے کہ آپ کے ڈپلومیٹک جو مشنز ہیں یا جو ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہے یا جو دوسرے طریقوں سے آپ دوسرے کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، وہ ناکام ہو گئے ہیں. اور اب وہ ظلم اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ وہ رعایا کو بچانا ضروری ہو گیا اور آپ کے پاس ملٹری مائٹ بھی ہے. تب آپ کو قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پھر آپ کسی ریاست پہ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر وہ ظلم اور کا شکار کر رہی ہے اپنی رعایا کو، ظلم اور بربریت اس نے کی ہوئی ہے، تو پھر ریاست پھر حملہ کرے گی. یہ کوئی گروپ نہیں کرے گا، کوئی آرگنائزیشن نہیں کرے گی جیسے ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے. پھر ریاست، جس ریاست کو کے اندر ملٹری مائٹ بھی ہے، جس ریاست نے کوشش بھی کر لی یو این کے ذریعے سے یا پھر اس کے بعد اپنی ڈپلومیٹک ٹائز کے ذریعے سے، تب پھر آپ ظلم کی سرگوبی کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں. تلوار سے میری مراد ظاہر ہے آج کی جو جدید ٹرمینالوجی میں جو بھی آپ کے پاس ویپنری ہے. Before that this cannot be done, and also it can only be carried out by a proper state. It cannot be carried out by an organization, it cannot be carried out by any private group, جیسے کہ ہمارے یہاں بعض دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاد کی یہ وہ قسم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی اور یہ آج بھی باقی ہے. اس کا تعلق پروفیٹک اور نان پروفیٹک ایرا سے نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ظلم اور اوپریشن اور انجسٹس اور پرسیکیوشن سے ہے. اگر کہیں بھی وہ ہو رہا ہوگا تو اس کی شرائط کے بعد آپ وہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دوسرا کام ہوا کہ منکرین حق، یعنی منکرین حق کا کیا مطلب ہے؟ حق کا انکار کرنے والے، جانتے پوچھتے، انہوں نے جو ان پہ جو ایک لحاظ سے سزا ان کو دی گئی، وہ آپ آج نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ دی ہی رسول کے ذریعے سے دی جاتی ہے، رسولوں کے کمپینین سے دی جا سکتی ہے. ہم آج اس کو نہیں دے سکتے. اور اگر ہم نہیں دے سکتے تو پھر یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ دیتے ہیں تو ہم اپنے حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ آج یعنی اگر میں اس کو اپنی بات کو سم اپ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس لا کے نتیجے میں پروفیٹک لا اور پروفیٹک ایرا اور پوسٹ پروفیٹک ایرا کی تقسیم کے بعد what I can safely say is that people, non-Muslims who exist today cannot be regarded as the same non-Muslims which existed in the times of the Quran. کیونکہ وہ نان-مسلمس تھے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حق کو واضح کر دیا تھا اور خدا نے ان کو سزا دی تھی. آج کل کے جو نان مسلمز ہیں ان کے میں کوئی پیغمبر موجود نہیں ہے ہم میں جو کہ یہ کام کر رہا ہو. لہٰذا اگر آپ قرآن میں یہود و نصارہ کا ورڈ پڑھیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو انسٹرکٹ کریں کہ یہ وہ یہود و نصارہ ہیں، یہ وہ جوز اینڈ کرسچنز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جوز اینڈ کرسچنز ہیں. اور ان کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی یا ان سے دوستی نہیں کرنی، تو یہ وہ ہیں کیونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا تھا. یہ آج کے نان مسلمز پہ لاگو ہی نہیں ہوگا. آج کے جو نان مسلمز ہیں they are a category apart, and because they are a category apart so therefore they have to be dealt with in a different way. تو یہ خواتین حضرات میں اپنی گفتگو بھی یہاں ختم کرتا ہوں. آپ کو مقصد بھی یہ تھا بتانا کہ دیکھیے ایک بہت حساس ایشو ہے، اس کے اندر چونکہ انسانی جانیں زیر بحث ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو سرسری طور پہ جس طرح سے دنیا میں ہو رہا ہے we just carry on. نہیں، اس کو آپ گہرائی میں سمجھیں اور یقین کیجئے کہ جتنا آپ گہرائی میں جائیں گے اتنا آپ اش کر اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جو کام کیا وہ کتنا لاجیکل تھا، وہ کتنا عقل کو سمجھ میں آنے والا تھا، جس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور انفارچونیٹلی اس کی ہم نے غلط انٹرپریٹیشن کر کے اس کو جو شکل دے دی ہے جو ظاہر ہے ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کو آپ کو سمجھنا ہے. اس وقت جو دنیا میں ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے اور
جس طرح سے یہ جو ابو بکر بغدادی ہیں جو ادھر نائجیریا میں اور کینیا وغیرہ میں افریقن کنٹریز میں وہ کر رہے ہیں, IS ادھر کر رہی ہے, یہ سب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں وہ کام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے کے رسولوں کو اختیار دیا گیا تھا, اور ہم بہرحال اس کے مجاز نہیں ہیں کہ ہم یہ کریں. آپ خود اگر یہ بات سمجھ گئے اور آپ نے اپنے ینگسٹرز کو, اپنی نئی نسل کو اگر آپ یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید کا پس منظر ہے, یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے اس پاپولر نیریٹو کا جو اس وقت ہمارے سامنے بتایا جا رہا ہے, تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس کے نتیجے میں اگر فرض کیجئے کہ وہ آپ کی بات سے کنونس نہیں بھی ہوتے تو ایک اوپننگ ہو جائے گی ڈسکشن کی in which you can convey what the right thing is, and obviously if you are able to do that تو پھر ایک ڈائلاگ شروع ہو جائے گا اینڈ پھر قائل معقول بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے اور آپ کو یہی نیریٹو معلوم ہو کہ بھئی ہاں ہم نے بزن بولنا ہے اور بم چلانے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کرنی ہے اور لوگوں کو قتل کرنا ہے اور لوگوں کو کاٹنا ہے اور دوستی نہیں کرنی اور وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اپنے مذہب کے حوالے سے نہ ہمیں خود اعتماد پیدا ہو سکتا ہے اور نہ اس اعتماد کو ہم اپنے ینگسٹرز میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. آپ کے پاس یقیناً سوالات اس میں اگر ہوں گے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تھینک یو ڈاکٹر شہزاد. اپیرنٹلی ابھی ہمارے پاس ایک ہی سوال ہے خواجہ کا. خواجہ go ahead. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی وہ جامعہ حفصہ جو ہے ان کا اقصیٰ کا جو ویمن ونگ ہے اسلام آباد میں, انہوں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے جو ہر جگہ سرکولیٹ کر رہی ہے, جس میں وہ ٹیچر نے چھوٹی چھوٹی بچوں کے سامنے ایک ایفیجی پریزیڈنٹ میکرون کی بنا کے اور ایک دکھایا ہے کہ میں ایک تلوار سے اس کا سر اڑا رہی ہوں, اور لمبی اسپیچ دی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ یہی کریں گے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ فرانس میں ہوا ہے, اب آسٹریا میں ہوا ہے, وہاں تو ہم نہیں کچھ کر سکتے, بٹ ہمارے ملک یہ کوشچن ہے کہ یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں, یہ جو جامعہ کا لال مسجد والے کر رہے ہیں, تو ہمارے ملک میں جب اس قسم کی چیز ہو رہی تو ہم کس طریقے سے روکیں کہ ہم باہر والوں کو تو کچھ نہیں کر سکتے, باہر والوں کو تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے. گزارش یہ کر رہا ہوں نا کہ جہاں آپ کا اختیار ہے, جہاں لوگ آپ کو سننے کے لیے تیار ہیں, ان کے سامنے آپ اس کاؤنٹر نیریٹو کو بیان کریں. جو اسکالرز اس کاؤنٹر نیریٹو کو بیان کر رہے ہیں, جس سے اگر آپ کو بھی اتفاق ہے تو آپ کو تو ذمہ داری آپ کی یہی ہے کہ جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اس بات کو آپ خود کریں. جامعہ حفصہ ہو یا کہیں اور اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ تو ظاہر ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے, انلیس کہ کوئی خاتون وہاں سے اٹھے اور آپ سے کوئی سوال پوچھے تو ایک الگ بات ہے جو ظاہر ہے اس کا فی الحال امکان نظر نہیں آتا. لیکن دور کی جو اس طرح کی معاملات ہو رہے ہیں اس میں ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, there is not much that we can do. What we can do is first understand what the right stance of Islam is. پہلے تو یہ خود تو سمجھیں, اور جب آپ خود سمجھ لیں گے تو پھر جہاں آپ کو موقع ملے کسی گیدرنگ میں, اپنے نیسز اور نیفیوز میں, اپنے گرینڈ چلڈرن میں, اپنے بچوں میں, یا جہاں جہاں اگر یہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, تو پہلے تو نظری طور پہ لوگوں کی جو ایک لحاظ سے ہوتی ہے نا ذہن سازی, کہ جس میں آپ ان کے کانسیپٹس کلیئر کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو جہاد کا جو کانسیپٹ ہے یا ٹیررزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے اور اس میں یہ خرابی ہے. تو پہلے تو نظریاتی سطح پہ آپ کو اس نیریٹو کو شکست دینی ہے. ابھی تو نظریاتی سطح پہ یہ نیریٹو رول کر رہا ہے. دس نیریٹو از ایکچولی رولنگ دا مائنڈز آف دا مسلمس. تو ابھی آپ اس کی فکر نہ کریں کہ جامعہ حفصہ میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو بہت ساری اس طرح کی اور جامعات میں ہوتا رہے گا. ابھی فکر کی ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اگر اس نیریٹو کو خود سمجھیں اور جہاں جہاں آپ کو موقع ملے اس نیریٹو کو اگر آپ کی کوئی سنتا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. ڈاکٹر شہزاد ایک چیز بتائیں کہ یہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, میں تھوڑا سا گزارش کر دوں جی کہ آپ اپنا سوال آپ کا ایک ہو گیا نا, پہلے ایک دفعہ سب لوگ اپنا سوال کر لیجیے, اپنا اگلا سوال آپ نیکسٹ ٹرن پہ کیجیے. نیکسٹ کوسچن ہے حمیرہ کا. حمیرہ گو اہیڈ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابھی کہ ہم لوگ اپنے نان مسلم دوستوں کے لیے بھی ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ بہت سے فنرال اٹینڈ کیے ہیں اور اس وقت ان کے ساتھ ان کے غم میں بھی شریک تھی جو ان کے اہل خانہ تھے. سر اس وقت کیونکہ مجھے اتنا شور نہیں, میرے دل میں ڈر تھا, تو میں اس طرح سے دعا کر دیتی تھی کہ یا رب العالمین میں نہیں جانتی کہ مجھے اس وقت کس طرح کی دعا کرنی ہے, مگر آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس آدمی کے بارے میں, اس شخص کے بارے میں جو
فوت ہوا ہے تو وہ میری طرف سے بس قبول کر لیجیے. تو یہاں مجھے سمجھ آتی کیتھولک جو ہیں اور جوئش جو ہیں یہ اہل کتاب ہیں، تو شاید ہم اس طرح سے دعا یا مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں یا سکھ بھائی ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھی اسی طرح سے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین کے بارے میں بھی جہاں دعا کو روکا گیا وہ ان مشرکین کے بارے میں تھا جن پہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حق کو واضح کر دیا تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس اب کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی تعویل کی غلطی میں مبتلا ہیں، کوئی کنفیوژن ہے ان کو پتہ ہے کہ خدا ایک ہی ہے. اب آؤٹ آف ایروگنس صرف جیسے شیطان نے انکار کیا تھا اب ان پہ بھی اس بھوت سوار ہو گیا تو یہ انکار، تو یہ اس لیول کی جو چیز ہوتی ہے خدا اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں اور پیغمبر اس سے پہلے اس چیز کو کمیونیکیٹ کر چکا ہوتا ہے اسی غلطی کو. تو چاہے وہ مشرکین ہوں اور آج کے دور کے ہندو ظاہر ہے وہ بھی شرک کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ یہی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ محتاط طریقے سے آپ جو دعا ہے اس کی سب سے اچھی مثال آپ کو حضرت ابراہیم کی ملے گی، جنہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اگر ان کے بارے میں گنجائش نکال سکتا ہے، حالانکہ معلوم تھا کہ وہ ظاہر ہے کہ بت پرست بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے. یہی معاملہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں کہا کہ جب انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا ان کے وفات کے بعد، ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا. تو دیکھیے سورہ مائدہ کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر تو ان کو معاف کر دے گا، اگر تو ان کو سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تو معاف فرمانے والا ہے. تو گویا کہ ایک لجاجت کی جگہ پہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اے اللہ تعالیٰ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی عذر ہے، اگر کوئی واقعی ان کو حقیقی غلطی لگی ہے تو ان کو معاف فرما، ان کے عذر کو قبول فرما، میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. کرنا تو خدا نے ظاہر ہے اپنے قانون عدل کے مطابق ہے، وہ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے تو انہوں نے کرنا ہے. ہم نے تو صرف ایک سفارش پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی عذر ان کے پاس ہے کہ یہ بات تک نہیں پہنچے اور صحیح سمجھ ان کو نہیں آئی سچائی کے بارے میں، تو ان کو ہمیں تھوڑی رعایت دے دے. تو آپ کی طرف سے یہ سفارش جو ہے خدا نے قبول اپنے اصول پہ کرنی ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی سفارش چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ اہل کتاب میں سے کوئی ہو اس کے لیے آپ نہ کریں. آپ کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، کیونکہ مجھے یہی تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ مشرکین کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کو قرآن پاک میں سے ان کو یہ بھی تو آیا ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے اپنے والد کے لیے کیوں دعا کی، مغفرت کی. تو وہ تو ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن دیکھیں اس کے باوجود حضرت ابراہیم کے اندر جو ایک والد کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے تو کر دی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی طرف سے ہمیں تو نہیں معلوم نا، ان کو حضرت یعنی وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو ان کے والد ہیں وہ جس درجے میں انوالوڈ تھے اور جو ناقابل معافی کام وہ کر رہے تھے. آج یہ سچویشن ہم نہیں کسی کے بارے میں کہہ سکتے، یعنی خدا ہمیں بتا سکتا ہے، وہ ظاہر ہے آج کل جب وہی کنسٹیٹیوشن ختم ہو گیا تو ہمیں پتہ نہیں چل سکتا. پیغمبر بتا سکتے تھے، ظاہر ہے وہ اب نہیں آتے. تو اب تو ہمیں صرف ایک احتیاط کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایک اپنی ریکویسٹ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کنسیشن کا مستحق ہے، اگر جانتے بوجھتے سے جھٹلایا نہیں ہے اور اپنی دانست میں یہ سچا حق کو تلاش کرنے والا تھا تو اس کو معاف فرما، اس کی مغفرت فرما. ہماری طرف سے ایک سفارش ہے یہ، اور یہ بھی اس کو ازیوم کر کے کہ بھئی یہ فلاں عوارض ہوں گے تو ہم پیش بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھئی بیکاز آف excuses that he might be having and if they are legitimate, please God forgive him. Question is from Asma Khalid. Asma Khalid اپنا سوال پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے ابھی رافع صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جامعہ حفصہ کی بات کر رہی تھی، تو اسی طرح سے جامعہ حفصہ تو بہر ایک آرگنائزیشن ہے، لیکن جیسے الفتح ہے، ہم پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر بھی فلور پر وہ فرینچ پرائم منسٹر کی پکچرز پیسٹ کی ہوئی تھی جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں رکھ کے جا رہے تھے اور اس سے ان کو کسی طرح کی تسکین مل رہی تھی. تو مطلب میں ان کی بات کو کرنا چاہوں گی کہ وہ مطلب آئی آلسو ایگری ود واٹ شی واز سیئنگ. میرا سوال یہ ہے کہ پہلے دیکھا جاتا تھا کہ لوگ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، اور پڑھے لکھے کی ڈیفینیشن ہوتی تھی کہ یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس. اور اب جو ہم فیس بک وغیرہ پہ ہر جگہ جب دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آلموسٹ ایوری ون از گریجویٹ اور اچھی یونیورسٹی سے سب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنی انتشار پسندی سیل کیوں ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ سو مائی کوشچن از کہ پیس کی بات اور ماڈریشن کی بات کیوں نہیں یعنی کہ مشہور ہوتی، اور جو ایک ریڈیکل بات ہے یا ایک انتشار کی بات ہے وہ اتنی جلدی سے کیوں بڑھتی ہے ہماری سوسائٹی میں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ میں نے دیکھیں ایگزیکٹلی یہی تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ریڈیکلائزیشن ہے جس سے ہمارے بچے، جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پاؤں رکھ کے چل رہے تھے ان کی تصویر پہ، یا ابھی انہوں نے ایف جی جلائی وغیرہ.
یہ انٹروڈکٹرینیشن دیکھیں جب ان کو بتایا جائے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے, دیکھیں نا قرآن ایک بڑی فورسفل کتاب ہے اور ہماری اس کے ساتھ وابستگی ایک ایکسٹراڈنری ہے. تو جو لوگ آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں, جیسے دیکھیں نا کچھ لوگوں کو قتل کر دیا آگے بڑھ کے, انہوں نے کسی نہ کسی کی اسپیچ سنی, انہوں نے کہا جی اسپیچ پہ ہم نے یہ سنا تھا کہ ایسا آدمی جو فلاں فلاں کام کرے, پیغمبر کی توہین کرے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ دے ڈونٹ انویسٹیگیٹ دیم سیلز, چونکہ مذہبی کوارٹر سے یہ سامنے آتی ہے بات کہ اچھا یار اگر کوئی آدمی اس طرح کا کام کرے کہ آپ کے پیغمبر کی توہین کرے تو اس کی سزا قتل ہے اور قرآن یہ کہتا ہے. تو ہمارے لیے ہونا تو یہ چاہیے پڑھے لکھے معاشرے کے اندر کہ بھائی ویریفائی کیا جائے کہ قرآن کہاں یہ کہتا ہے, لیکن چونکہ ایک لیک آف اویئرنیس ہے اور ہم جذباتی لوگ ہیں, استدلال کے بجائے ہم ایموشنز کا شکار ہو جاتے ہیں, تو وی ایکچولی اسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں وی گیٹ فائرڈ اپ ایزیلی, اور عقل کے بجائے فرینزی میں آ کے ہم یہ کام کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ جو ریڈیکلائزیشن ہمارے سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یا ویسے لوگوں کے ذریعے سے, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی انٹلیکٹ کے بجائے آپ کی ایموشنز کو اپیل کی جاتی ہے اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے, تمہارا خدا یہ کہہ رہا ہے. تو اب جب آپ کو پیغمبر اور خدا کی طرف سے کوئی بات بتائی جائے گی اور بتانے والا کوئی معتبر شخص ہوگا جس نے ٹوپی پہنی ہوگی یا جو مسجد میں کھڑا ہوگا, تو عام لوگوں کا طریقہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جبکہ ظاہر ہے اس میں صحیح رویہ تو یہی ہے, جیسے آپ نے کہا نا یونیورسٹی گریجویٹس بھی سارا یہ کام کرتے ہیں, تو وہ عجیب بات یہ ہے کہ اپنی اسٹڈیز میں تو بہت لاجیکل ہوں گے, عقل استعمال کریں گے, انٹلیکٹ کو استعمال کریں گے, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہوں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن مذہب کے معاملے میں وہ ایک آئی وڈ سے کہ کسی کویک سے بھی کوئی بات سنیں گے, سنی سنائی بات بھی کوئی ان کے سامنے آ جائے گی تو اسی وقت اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. تو مذہب کے بارے میں جو یہ اپروچ ہے نا کہ ایموشنز پہ اس سے عمل کرنا ہے, اس کو تبدیل کر کے یہ بات کہ آپ کے ساتھ جب کوئی کہتا ہے کہ مذہب یہ کہتا ہے تو اس کو ویریفائی کریں گے وہ کہاں کہتا ہے, کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, کس کی کیا مثالیں ہیں. تو جب تک یہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی, جب تک آپ کے ذہن کے اندر جو آپ کے مخاطبین ہیں وہ عقل سے وہ استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ ایموشنز کو استعمال کریں, یہی ہوتا چلا آئے گا اور یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہ جو فرانس میں بی ہیڈنگ ہوئی ہے, تو آپ یا مثال کے طور پہ ان کا جو بیک لیش آیا ہے مسلمانوں پہ, تو دونوں جگہ یہ معاملہ ہوا ہے. ایک لیٹ سے ایکسٹریم تھی ایموشنل اپیل کی, انہوں نے اپنا لیا, اس کے جواب میں ایک اور ایکسٹریم تھی ایموشنل اپیل کی, انہوں نے اپنا لیا. تو وی آر جسٹ پلئنگ ود آر ایموشنز اینڈ ناٹ انوالونگ آر انٹلیکٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو ایکچولی فائنڈ آؤٹ کہ یہ اصل بات کیا ہے. تو ہم اس ویو میں بہہ جاتے ہیں. تو اس کا ظاہر ہے کہ آسانی کے ساتھ حل نہیں ہے, بس اس کا جیسے میں نے کہا ہونا یہی چاہیے کہ آپ لوگ جنہوں نے, اگر آپ کو اس اتفاق ہے اس تجزیے سے جو ہم نے آج کیا اور دیکھا اللہ تعالیٰ کی کتاب واقعی کیا کہتی ہے, تو اپنے ہاں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اپنے کولیگز میں, اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, اپنی فیملی میں اس چیز کا چرچا کریں کہ دیکھیے یہ قرآن کی ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے, ایک غلط انڈرسٹینڈنگ ہے جو عام ہو گئی ہے, جس کے اندر یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا اگر کوئی ڈس رسپیکٹ کرتا ہے تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو قتل کر دیں یا مار دیں. یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا, یہ ہماری اپنا سینٹیمنٹ ہے جس کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے جس میں ہم سب کو, جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم سائلنٹ میجورٹی ہیں, تو اپنا ہمیں رول پلے کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں آپ یہ بات کر سکیں احتیاط کے ساتھ, اور پک اینڈ چوز یور آڈینس, وہ بات کریں. کیونکہ دنیا میں اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے, جو آگ سے میری مراد ہم مسلمان جس آگ میں مبتلا ہیں اور بس بلائنڈلی عمل کرتے ہیں, بہرحال اس کو ہمارے لیے بجھانا آسان نہیں ہے. وی ہیو ٹو اسٹارٹ ایٹ اے ویری اسپیشل پلیس, ایڈریس پیپل ہو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اس, اینڈ دین سلولی کریٹ دس, جیسے کہتے ہیں نا کہ سائنرجی, جس میں آہستہ آہستہ لوگ اس کو سمجھیں اور بہت حکمت سے یہ کام کریں. کیونکہ اگر آپ نے ذرا سی بے حکمتی دکھائی تو جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہی کوئی آپ کو دنیا سے روانہ کر سکتا ہے. کوسچن ہے کلثوم عمران کا. کلثوم you can ask the question now. السلام علیکم سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب اہل کتاب کا اور مشرکین کا جرم ایک ہی تھا یعنی کفر تھا, تو پھر ان دونوں کی سزا الگ کیوں تھی؟ تو اس کا جواب بھی قرآن نے دیا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ جانتے بوجھتے شرک کریں گے, جانتے بوجھتے کا مطلب یہ ہے کہ دے نو کہ اللہ تعالیٰ کے شریک کر رہے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا.
لیکن جو بگڑے ہوئے توحید پرست ہیں، یعنی اللہ کا تو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود جیسے دیکھیں نا، ہم مسلمانوں میں بھی کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن پیر و فقیروں کی قبروں میں سجدہ کرتے ہیں یا ان سے مراد مانگتے ہیں، تو ایک لحاظ سے شرک کا ارتکاب تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے مشرک ہو جانا اور ایک ہے شرک کا ارتکاب کرنا. تو جو مشرکین عرب تھے وہ مشرک تھے، وہ دے نیو کہ اللہ، وہ کہتے تھے اللہ ایک سے زیادہ ہیں، اصل اللہ ایک ہی ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اور وہ ہم خدا سے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے. تو وہ دے وڈ سے کہ یعنی خدا ایک سے زیادہ ہے. جبکہ اہل کتاب جو ہیں وہ اگرچہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے قرآن مجید میں کہیں کو مشرک نہیں کہا. پورا قرآن خالی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جی یہ جو حضرت عیسیٰ کو ہم بیٹا کہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پورا فلسفہ گھڑا، جس کو آپ تثلیث کا عقیدہ کہتے ہیں یا ٹرینٹی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ توحید ہی ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ توحید تو نہیں ہو سکتی، یہ تو آپ نے ایک کو تین بنا لیا. لیکن ان کی بات کا ریگارڈ قرآن نے کیا اور یہ کہا کہ بھئی یہ ایک اپنی بات کی تعویل کر رہے ہیں، آرگیو کر رہے ہیں، ہے تو غلط، لیکن کیونکہ وہ جانتے بوجھتے یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا تین ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں یہ ایک کے یہ تین مینیفیسٹیشنز ہیں. تو خدا نے ان کی ایکسپلینیشن کو قبول کر کے ان کو مشرک نہیں کہا. یہ ضرور کہا ہے کہ ان سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے. جیسے ہم مسلمان جو ہیں توحید پرست تو ہیں، لیکن ہم سے شرک کا ارتکاب ہو جاتا ہے جب ہم جا کے کسی پیر فقیر سے مراد مانگتے ہیں. تو رہتے تو مسلمان ہی ہیں لیکن وہ بگڑے ہوئے مسلمان ہوتے ہیں جن سے شرک بھی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جو اہل کتاب قرآن میں جن کا ذکر ہے، ان کا اور مشرکین کا جو جرم ہے وہ اس میں رعایت دی گئی ہے اہل کتاب کو، بیکاز وہ اپنی اساس میں اپنے آپ کو توحید پرست کہتے تھے، جبکہ مشرکین اپنے آپ کو کبھی نہیں توحید پرست کہتے تھے. Thank you. Adila, you're next. You can go ahead. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ بہت اچھا لگتا تھا، بہت اچھا ٹاپک آج ٹچ کیا، امپورٹنٹ بھی ہے آج کل کے زمانے میں. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی کہ جو اتنی ڈسٹارٹیڈ شکل ہماری ریلیجن کی کچھ لوگوں میں پریزنٹ ہو گئی ہے اور وہ اس کو مانتے بھی ہیں، تو جو مسلمان گورنمنٹس ہیں جیسے پاکستان ہے اور بہت سی، تو یہ لوگ کوئی اسٹینڈرڈائز سلیبس نہیں بنا سکتے ایسے مدرسوں کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. تو کیا اس کو بائی فورس روکا نہیں جا سکتا ایسی چیزوں کو کہ اس طرح کی پریچنگ ہو، ایسی غلط باتیں بتائی جائیں؟ ہم تو اپنے لیول پہ انسان چلیں، جو تھوڑا بہت کر سکتا ہے کر لے، لیکن یہ تو بہت بڑا کام ہے. تو اس کے لیے یہ گورنمنٹس نہیں کچھ کر سکتی؟ گورنمنٹ تو تب کرے نا کہ غلط سمجھے. وہ گورنمنٹ تو خود دیکھیں، یہ تو ہم ایگزیکٹ موقف تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ گورنمنٹ پہ بہت انفلوئنس ہے ہمارے مذہبی لیڈرشپ کا، اور مذہبی لیڈرشپ تو اسی کو جانتی ہے کہ بھئی یہی جو نیریٹو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کفر و شرک کے ساتھ جنگ کی جائے گی، اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، تو حکومت بھی اسی موقف کو کی خواہی نہ خواہی تائید بھی کرتی ہے. تو یہ تو تب وہ کرے نا کہ اگر وہ اس کو غلط سمجھیں. سمجھتے یا نہیں سمجھتے یہ تو ظاہر ہے کبھی ہم نے پوچھا نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مذہبی لوگ یہ نہیں سمجھتے، اور مذہبی لوگوں کا ہی جو کی ڈومیننس ہے وہ اس وقت حکومت اسی کے تحت ہے، جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق وہ چل رہے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ نجی محفلوں میں ان کی رائے کچھ اور ہو، لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کی مذہبی لوگوں کی اتنا زیادہ ہیبت ہے کہ جو نیریٹو انہوں نے بیان کر دیا ہے ہماری جو گورنمنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں اور اسی مطابق چل رہی ہیں وہ. یہ کیا ساری مسلمان ممالک میں یہی تقریباً ایسا ہی ہے، سوائے اس کے کہ جہاں پہ سیکولرزم، جیسے ترکی کے اندر بہت لمبے عرصے تک سیکولرزم رہا، اب جا کے ان کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں. یہی معاملہ ملیشیا میں آپ بعض جگہوں پہ کہہ سکتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ تو صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہماری مذہبی کتابیں پڑھیں جن کو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں جو ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں تو یہ ایک صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو جو دنیا کے سارے ممالک میں جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گلوبلی اسلام کو غالب کرنا ہے، اور باقی لوگ آپ کے سبسروینٹ رہیں گے اور وہ آپ کے باج گزار یا آپ کو ٹریبیوٹ دے کے رہیں گے، آپ کے تحت رہیں گے. دے ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو رول. تو چونکہ یہ آئیڈیالوجیکلی ہمارے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اس بات کو، اور یہ آج نہیں، مطلب 14 صدیوں سے یہی تھاٹ ہے جو پریویل کر رہی ہے. کے سامنے کاؤنٹر نیریٹو رکھا. اس کی بھی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں. یہ استاد حمید الدین فراہی نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا آج سے 100 سال پہلے، اور بتایا کہ دیکھیے قرآن مجید کی جو ان آیتوں کو آپ غور کریں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی قوموں کو مٹا دیا گیا، تو اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ اس کے پیچھے یہ تھی کہ اس پیغمبر کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، پھر اپنے پیغمبر کے ذریعے سے حق کو واضح کیا اور پھر ان کو مٹا دیا اگر وہ شرک انہوں نے کیا، تاکہ یہ جو دنیا میں ایک لیسر ڈے آف ججمنٹ ہے وہ قائم کیا جائے، تاکہ وہ ایک گریٹر ڈے آف ججمنٹ کی طرف آپ کی توجہ لے کے جائے. بار بار اگر آپ بھول جائیں
تو بار بار آپ قرآن کو پڑھیں گے, آپ یہ یاد کریں گے کہ دیکھو اگر جس نے خدا کے ساتھ سرکشی کی اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا, اگر ہم یہ کریں گے تو ہمارا آخرت میں یہ انجام ہوگا. تو صرف یہ ہے کہ ان آیتوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے جب آپ اس پس منظر میں اس اینک کو لگا کے پڑھتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا کہ قرآن مجید جو اس پروفیٹک ایرا کے اندر جو یہ قانون ہے اس کو جا بجا بیان کر رہا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو پریویس اسکالرز ہیں اس میں ابن حزم کی ہمیں ضرور مثال ملتی ہے جو ایک تھوڑا بہت فرق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بعض چیزوں میں. یہی معاملہ احناف کا بھی نظر آتا ہے جو حنفی ہیں, جس میں وہ مشرکین عرب سے اس کو خاص کر دیتے ہیں قتال کو وغیرہ. لیکن اکثر و بیشتر جو ہمارے اسکالرز ہیں انہوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا ہے جو اسامہ بن لادن اور ان کے دوستوں ان کے جو کمپیٹریٹ نے سمجھا. اس وجہ سے وہ اس کی تائید کرتے ہیں. ہاں سر, یہ تو پھر بہت مطلب خطرناک طرف جا رہی ہے چیز. جی بہت خطرناک طرف جا رہی ہے اور جا چکی ہے. جی تو اس کے خلاف دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استدلال ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو پہلے اچھی طرح ہضم کیجئے, اس کو سمجھیے اور گہرائی میں جا کے, کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے الوارثی پلیٹ فارم سے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی موجود ہیں اور گفتگو کی بھی موجود ہے. پہلے خود اس کو سمجھیے, پھر اپنے ینگسٹرز کو, اپنے کولیگز کو, اپنے فرینڈس کو, جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں اپنی بات کا ذکر تذکرہ ہو رہا ہے وہاں اس کو بتائیں, کیونکہ یہی وہ افیکٹ ہے کیومولیٹیو افیکٹ. اگر ہر پیرنٹ یہ ذمہ داری اٹھا لے گا کہ ان کو اپنے بچوں کو اس ایشو پہ ایجوکیٹ کرنا ہے تو آہستہ آہستہ پھر یہ اویئرنیس پیدا ہو سکتی ہے, ورنہ یہ بہت ناممکن ٹاسک ہے. جی سر, یہی مجھے آپ کی بات سے لگ رہا ہے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پرانا مطلب ابھی نہیں ہوا ایک دم سے, تو اس کے افیکٹس اب ہمیں لیکن نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. سو اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ریئلی اسکیری اگر یہ چلتا رہا بالکل. فیوچر. We'll begin the second round. Rafia Khwaja, you can ask your question now. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیکاز آف واٹس بین ہیپننگ وہ ایک کنٹری سے فرانس سے آسٹریا گیا, سو would you agree when they say the Europeans say that this is affecting our values of our life and our way of life and that's why we are taking this action, but اس طریقے سے aren't they encouraging the Muslims جو مختلف خیالات کے ہیں of doing things جیسے آسٹریا میں ہوا. so how do we, آپ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے بات کریں, but how do we make the Western countries also understand کہ their remarks like the opposition leader in France has said کہ پاکستان اور بنگلہ دیش سے totally ban کر دے کسی کو آنے سے. تو میں آپ کا ذرا سا گائیڈنس مانگ رہی ہوں کہ ہم کس طریقے سے یہ اسٹارٹ کریں کہ کچھ تھوڑی بہت یہ چیز اسٹاپ ہو جائے, ادروائز اٹ جسٹ کنٹینیو ان آل کنٹریز. دیکھیں اس کو آپ یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ پلیس کر لیں, جس کو ہم ایمپتھی کہتے ہیں نا, کہ جب آپ کو نظر آئے کہ بھئی ہر تیسرا شخص جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے وہ کسی مسلمان مملکت سے اس کا تعلق ہے, یا وہ ایتھیوپیا سے ہے, یا وہ مثال کے طور پہ پاکستان سے یا انڈیا سے, تو شاید میں بھی اگر ان کی جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ یار یہ ان لوگوں کی طرف سے اتنی ہمیں مصیبت کا سامنا پڑ رہا ہے, تو ان میں سے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ونس ایک دفعہ ایک ایمبارگو لگا دیں پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے. تو آپ ان کی جگہ پہ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی محسوس ہو کہ اگر آپ ان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے اس کے اندر انسان کی ایک کمزوری ہوتی ہے, اور کمزوری ہوتی ہے کہ کوئی ایکسٹریم واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کا نتیجے میں جو آپ کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ بھی ایکسٹریم ہے. یعنی اس طرح کے ممالک کو یہ بتانا چاہیے, سمجھانا چاہیے کہ ایسے لوگ جو اس ریڈیکلائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹھیک کہتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہیں. یعنی 99% لوگ ہیں اس کو کنڈیم کرنے والے, یعنی جن کو میں سائلنٹ میجورٹی کہتا ہوں, وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. آپ کر یہ رہے ہیں کہ 1% لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں آپ باقی 99% کو بھی بریکٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو یہ عدل کے خلاف ہے, انصاف کے خلاف ہے. باقی لوگ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. تو لیکن جب آپ کے پاس آپ سے زیادتی ہوئی بھی ہوتی ہے اور آپ شدید جذبات میں ہوتے ہیں تو آپ بھی پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم بھی ان کی جگہ پہ ہوں, جیسے میں نے کہا, شاید ہم بھی یہی کرتے. تو لیکن چاہے ہم ہوں چاہے وہ ہوں, اصل بات جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ تجزیہ کریں تو ٹھنڈے طریقے سے تجزیہ کر کے دیکھیں کہ یہ غلطی کرنے والے اگر اشاریہ چند فیصد ہیں تو اس سے آپ سارے مسلمانوں کو تو ایک لیبل نہیں دے سکتے. اگر آپ دیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. تو بس یہی وہ اویئرنیس ہے جس کو آپ کو آگے کرنا ہے, سمجھانا ہے اور بتانا ہے. اور اس کو یعنی جیسے میں نے کہا نا, یو پک اینڈ چوز یور آڈینس اینڈ یو پک اینڈ چوز دا سچویشن, اس کے لحاظ سے اس بات کو آپ کریں. اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک ہیوج ایک ہرکیولین ٹاسک ہے.
یہ آسانی سے نہیں اکمپلش ہونے والی. اس کے لیے کئی لوگ اور کئی طرح کی زندگیاں اور کئی اسکالرس چاہیے جو اس بات کو پیش کرنے میں بہت آگے ہوں. اس وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کوشش کریں گے اور کل اچیو ہو جائے گی. اس کو بہت ٹائم لگے گا. اگر آپ کی یہ بات کو لوگوں نے سمجھنا بھی ہے تب بھی اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. ڈاکٹر صاحب سخت بیک لیش آیا ہے یورپین کنٹریز میں کہ انوسنٹ مسلمز آر بینگ پکڈ اپ اینڈ دیئر ایکشن از ٹیکن اگینسٹ دیم اینڈ ماسک کو بند کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ٹریجک سچویشن ہوتی جا رہی ہے. جی اسما خالد آپ اپنا سوال پوچھیے. Thank you. So, Dr. Saab, I often think about this کہ کیا ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی باتوں کا رسپانس دینے کے لیے؟ کیا بکس انف ہیں؟ اور بکس ویسے جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آر دے انف یا ہمیں میڈیا کی ضرورت نہیں ہے؟ مطلب جیسے جو انڈین میڈیا ہے ہم چینلز فلپ بھی کر رہے ہوں تو بھیم اور جو بھی ان کے پروفٹس ہیں وہ ان کا اوپر کوئی نہ کوئی کارٹون چل رہا ہوتا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ کارٹونس نہیں بنا سکتے. تو مطلب مجھے اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں بنا سکتے. ادر اس کے علاوہ آپ ایک دنیا میں امیج کیسے پورٹری کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا جیسے کہ دا میسنجر مووی تھی اس میں آپ حضرت ابو بکر کو نہیں بنا سکتے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنا سکتے, لیکن آپ حضرت حمزہ کو کیوں بنا سکتے ہیں؟ سو مجھے یعنی کہ نا اس بات کی تھوڑی سی آپ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں میرا تو پرسنل اس میں رائے یہ ہے کہ کوئی شریعت میں اس کی ہرگز ممانعت نہیں ہے. یہ ایک کلچرل سینسٹیوٹی ہے جس کو ہم نے بس اپنے اوپر طاری کر لیا. دیکھیے ہم اگر آپ نے بائبل سوسائٹی سے آپ کا تعلق ہو تو حضرت موسیٰ پہ, حضرت عیسیٰ پہ, حضرت ابراہیم پہ, حضرت الائجہ پہ بے تحاشا موویز بنی ہوئی ہیں. مووی چینلز ہیں جو پروفٹ کی جو مختلف پروفٹس ہیں, ہیبرو پروفٹس ہیں جو ببلیکل پروفٹس ہیں, ان کی تصویر ان کی زندگیوں پہ بنی ہوئی ہیں. وہ بے اختیار دکھاتے ہیں اور وہ بہت افیکٹو ہو جاتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے جو تمثیل ہے جو ایک ویژول ہے اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن سم ہاؤ مسلمانوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ان 14 صدیوں میں, اور جب نہیں کیا تو اس ظاہر ہے آپ تجزیہ کر سکتے ہیں کیوں نہیں کیا. میں جہاں تک تجزیہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ بات کہ تصویر کے بارے میں جو ہمارا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ کسی جاندار کی تصویر نہیں بنا سکتے, اور ایک دوسرا کانسیپٹ اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پروفٹ کی جو شخصیت تھی وہ بے داغ تھی, مطلب ہی واز اے ویری ہائی ہیومن بینگ, ہائی لیولڈ ہیومن بینگ. تو کوئی بھی آدمی جو ان کی شخصیت کو پورٹرے کرے گا وہ اس درجے کا پاک تو ہو نہیں سکتا. تو یہ غلط بات ہو جائے گی. اینڈ آئی تھنک یہ دونوں استدلالات مجھے کوئی بہت قوی نہیں لگتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی پورٹرے کر رہا ہوتا ہے تو ہی از ناٹ بیہیونگ ایز دا پرسن, آئی مین ہی از ٹرائنگ ٹو جسٹ کاپی ہیم اینڈ ہز ایکشنز, اور یہ بہت زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. لیکن چلیں یہ جو بھی وجہ ہے اس کی آپ بھی 10 وجہ بیان کر سکتے ہیں, میں بھی چند اور وجہ بیان کر سکتا ہوں. بٹ دا فیکٹ از کہ اس وقت ہماری جو مسلم آؤٹ لک یا جو آپ کہہ لیجیے ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے اس میں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں تو اس کو ظاہر کہہ رہا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہو, یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے نا کہ جب آپ کریں گے تو جس کا شدید جو بیک لیش آئے گا اس کے نتیجے میں آپ کی شاید جان بھی چلی جائے. تو پرسنلی آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا یہ اٹس جسٹ اے میٹر آف دس کلچرل سینسٹیوٹی. لیکن میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس پہ ڈونٹ انڈلج ان اٹ, کیونکہ اگر آپ وی ڈو اٹ دین آئی مین کیونکہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ اسٹرینتھ ہے اس معاملے میں کہ اللہ کے نام کو تو کوئی آدمی اگر فرض کیجئے اچھی طرح نہیں لیتا تو وہ بچ جاتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر اس کی یعنی زندگی ظاہر خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ وہ انفارچونیٹ اپروچ ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوگی. اس کا ہمارے پاس حل فی الحال کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ جیسے کہا میں آئی ایگری ود یو کہ سوشل میڈیا یا سوشل یا یہ جتنے بھی پاورفل طریقے ہیں ٹو ڈپیکٹ دا پرسنالٹی آف دا پروفٹ, ان سب کو اگر استعمال کیا جا سکتا ہوتا تو شاید اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا اور بہت دور تک بات چلے گئی ہوتی. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا وہی بات ہے کہ جیسے حضرت حمزہ یا دوسرے جو صحابہ کرام ہیں جن کی ویڈیو میں جن کو لوگوں نے دکھایا, تو میں بچپن سے سوچتی آ رہی ہوں کہ کیا وہ کمتر ہے یا کیا وہ یعنی کہ ان کو کیوں دکھایا جا رہا ہے, اور یعنی کہ یہ چیز آتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کہ اس میں تضاد ہے کہ آپ کچھ لوگوں پہ پابندی لگا دی ہے, کچھ آپ کیریکٹرز کو ڈسپلے کر رہے ہیں, تو کیا ان کو ہم پھر یہ سمجھیں کہ وہ کمتر ہیں کیونکہ ظاہر ہے ان کو آپ پورٹرے کر رہے ہیں. تو دس از اگین ڈسکریمنیشن آئی وڈ سے جو انکالڈ فار ہے. یا تو آپ سب کو بین کر دیں یا پھر آپ یہ اس طرح کی تفریق نہ کریں. عمران بابر, you can go ahead now. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ جو بلاسفیمی ہے اور کارٹونز نیگیٹو سینس میں بنانا یا اس طرح کرنا, اس سے یقیناً مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں.
यूरोप के अंदर आजादी इजहार राय एक बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन उसके साथ ही यूरोप के अंदर, आई रिमेम्बर अ फ्यू इयर्स अगो, कोई यूरोप एक, आई थिंक यूके का कोई आदमी था, उसने फ्रांस में किसी जगह पे जाके ही said something and he was a historian. He mentioned something on Holocaust के नंबर्स के कुछ ऊपर उसने ऐसी बात की, उन्होंने उसको उठा के जेल में डाल दिया, दूसरी बात ही नहीं, उसको अरेस्ट. एंड इट्स नॉट दैट ही सेड एट दैट टाइम, उसने कभी किसी जगह पे कुछ लिखा था, यूके के अंदर कोई किताब लिखी थी, वो इधर आया, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दी. सो यूरोप का भी ये जो आजादी इजहार राय का स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है इसमें डुअल स्टैंडर्ड है. उसको हम किस तरह से अपने बच्चों को भी, और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं इन कन्वर्सेशन विद आवर किड्स एंड विद आवर ऑफ कोर्स फ्रेंच एंड अदर फ्रेंड्स. देखें, इसकी अप्रोचेस मेरे ख्याल में दो हैं. एक अप्रोच तो ये है कि देखिए, कार्टून्स या जब कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो उसके पीछे क्या चीज़ होती है. यानी मजाक एक तो ये होता है ना कि महज मजाक उड़ाने के लिए, और एक ये होता है कि बाज़ दफ़ा आप एक बड़ा लतीफ़ पैराया इख्तियार करते हैं, सटल अंदाज अपने एतराज़ को बयान करने के लिए. इसकी मिसाल ये है ना कि जैसे आपने सुना होगा, दुनिया में कहा जाता है कि द मोस्ट सीरियस ऑफ थिंग्स कैन बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ जोक्स एंड लाइट हार्टेड सेंटेंसेस. आप बहुत बड़ी बड़े हकायक, क्योंकि अगर आप उनको उस तरह कन्वे करेंगे तो शायद बड़ा भारी लगे, आप लाइट अंदाज में कन्वे करते हैं. तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये जितने जो इजहार जैसे कार्टून्स हैं, जैसे कैरिकेचर्स हैं, अगर आप इनको सही जगह पे रखें तो एक्चुअली दे आर नॉट मेकिंग फन. व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग मोर, समथिंग अबव व्हाट इज एक्चुअली यू कैन सी. तो मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ ताकि आप शायद उससे इत्तेफाक करेंगे. और डेनमार्क में 2014 या 15 में, तो उसमें जो सेंट्रल थीम थी वो ये थी कि मुसलमान जो हैं वो असल सेंट्रल थीम से मुराद ये कि बहुत सारे कार्टून बनाए गए. एक कार्टून उसके अंदर इसकी सेंट्रल थीम एक तरह के कार्टून्स की ये थी कि ये डिपिक्ट किया गया उन कार्टूनों के अंदर कि मुसलमान जो हैं वो हूरों के तलाश में लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसलिए कि उनको ये लालच दिया गया है कि अगर वो इस तरह से कत्ल करते हैं नॉन मुस्लिम्स को और शहीद हो जाते हैं तो एक शहीद को 70 हूरें मिलेंगी. तो अब ये चीज़ थी. अच्छा, इसके नतीजे में एक कार्टून ये बनाया गया कि एक शख्स को दिखाया गया, प्रॉब्ली वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने सोचा होगा कि ये होंगे, और उन्होंने एक प्लेकार्ड उठाया हुआ था, नहीं ये तस्वीर थी, कैरिकेचर था. उस प्लेकार्ड पे ये लिखा हुआ था कि प्लीज स्टॉप किलिंग नॉन मुस्लिम्स, हेवन इज रनिंग आउट ऑफ हूर्स. मजाक से कहा हुआ था कितने लोगों को मारोगे, वहां हुरें ही खत्म हो गई जितनी मिलनी थी. अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली इस चीज़ पे अटैक है कि आप जिस कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं कि लोगों को मार के आप हुरें आपको मिल जाएंगी, तो ये उस पर एक लतीफ़ तारीज़ है. तो अगर मुसलमान इन द ट्रू, अगर सही सेंस में इस पे बिहेव करें तो रिएक्ट करने के बजाय, यानी मेरा ख्याल है कि अगर ये तरीका बताया जाता और उनको कहा जाता कि जी देखिए ये एक डिस्टॉर्शन है, ये जो रवायत बताई जाती है कि मुसलमानों को 70 हूरें मिलेंगी अगर वो शहीद होते हैं, ये रवायत साबित नहीं है, और चूंकि हमारे मेन स्ट्रीम उलमा इसको बहुत बयान करते हैं और यंगस्टर्स को जिहाद की तरफ लाने के लिए इस रवायत को यूज़ करते हैं, तो ये हमारे यहाँ पॉपुलर हो गई है. तो सही तरह से होना तो ये चाहिए था कि अगर वो कोई चीज़ कैरिकेचर में तनकीद के तौर पे पेश कर रहे हैं लतीफ़ तरीके से, तो रिएक्ट करने के बजाय उसके पीछे इस्तदलाल आप देखें कि क्या है, ताकि आप उस इस्तदलाल को दूसरे आदमी को कन्वे करें. तो मुमकिन है कि उसमें वो कैरिकेचर बना ही ना, या कम से कम समझ जाएं. इसी तरह से कार्टून जो था वो इस तरह से बना के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दिखाया गया. जाहिर है क्योंकि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने हज़रत आयशा से शादी की जब वो 5 या 6 साल की थी. अब ये एक बड़ी ऑफेंसिव चीज़ है मगरब में हर जगह कि आपने बगैर कंसेंट की शादी की हुई है. तो इसी तरह का वो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा बुरा कार्टून था. तो लेकिन देखिए अगेन, अगर वहाँ रिएक्ट करने के बजाय आपका तरीका ये होता कि आप कहते कि देखिए हज़रत आयशा की उम्र पर इनको एतराज़ है, और उनको ये शायद मालूम नहीं है कि हज़रत आयशा की एज, जैसे कि काउंट हमारे यहाँ जनरली उलमा बयान करते हैं, वो ये नहीं है कि वो 6 साल की थी, बल्कि 19-20 साल की खातून थी वगैरह वगैरह. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप पे कोई समवन मेक्स फन ऑफ यू, एंड दैट फन इज एक्चुअली नॉट मेकिंग फन पर से, बट इट हैज सम अदर लॉजिक बिहाइंड इट which a person wants to convey in a light manner, तो you address the issue instead of the form. यानी बजाय कि आप कार्टून से ऑफेंड हो, आप देखें कि पीछे जो कार्टून बनाने वाला है कुछ बात कन्वे करना चाह रहा है और वो बात गलत फहमी में मबनी है.
وہ بات بالکل ایرونیس ہے, وہ بات ایک غلط انٹرپریٹیشن میں مبنی ہے. تو آپ کی پھر اپروچ یہ ہوگی کہ آپ یو ول اگنور دا کارٹون اینڈ یو ول ایڈریس دا ایکچوئل تھنگ. تو میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد جو ایک لومنری تھے اس صدی کے پچھلے صدی کے شروع میں, انہوں نے یہ بڑی خوبصورت بات کہی تھی اور اپنی کتاب انہوں نے لکھی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے پروفٹ کی عزت کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے. مطلب ہم کیوں کہیں, یعنی رسپیکٹ از آلویز کمانڈیڈ. یہ نہیں کہ آپ بھیک مانگیں جی ہمارے پروفٹ کی عزت کرو, اور اس پروفٹ کی بھیک کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ ایک اسٹیبلش پرسنالٹی ہے. آپ جب لوگوں کے سامنے جا کے کہتے ہیں جی کہ عزت کرو, تو یہ آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان کی, یہ تو آپ ان کو بلیٹل کر رہے ہیں. تو ایک ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا چاہیے ٹوٹلی. اور اس کے پیچھے اگر کوئی اعتراض ہے, مطلب اعتراض سے مراد یہ کہ کوئی آبجیکشن ہے, کوئی بات ہے, تو اس کو آپ موضوع بنائیں, لیکچرز کا موضوع بنائیں, اس کو کسی آرٹیکل کا موضوع بنائیں, تاکہ وہ غلط فہمی دور ہو. اور یہ اپنے ہاتھوں سے جسے کہتے ہیں نا کہ پھیلا کے کہا جائے جی کہ ہمارے پراپرٹی کی عزت کرو. اگر آپ نے اس طرح عزت کروانی ہے تو اس طرح کی عزت کا فائدہ کیا ہے جو کہ جھک کے یا بیک کر کے کروائی جائے. تو مجھے ان کی یہ بات بہت اپیل کرتی ہے, اور میں اس پہ یہ ایڈ کرتا ہوں آئی تھنک کہ یہ رویہ کہ آپ فرینچ گڈس کو بائیک آؤٹ کریں, یا مثال کے طور پہ جو بھی ہم نے ریئیکشن کیا ہے, یہ کوئی مطلب کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے پروٹیسٹ کا, یا اچھا طریقہ نہیں ہے اپنی بات کو رجسٹر کرانے کا. صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کارٹونز کے پیچھے جو دماغ ہے, جو اصل میں جس میں کچھ اعتراضات ہیں, اور وہ کامن اعتراضات ہیں جو اسلام پر, اسلام کے پروفٹ پہ کیے گئے ہیں, ان کو اور زیادہ شائع کریں. اگر وہ ان کے نیوز پیپرز کریکیچر شائع کرتے ہیں, تو آپ حضرت عائشہ کی ایج پر تفصیل شائع کریں. آپ یہ جو شہیدوں کا معاملہ ہے یا حوروں کا معاملہ ہے, ان پہ زیادہ تفصیل سے اپنی بات کو کریں. the more they do that, the more you do that. تو یہ تو کچھ سمجھ میں آتی ہے ایک پڑھے لکھے اکیڈیمک طریقے کی, لیکن جو ہم اختیار کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم بیسکلی جذباتی قوم ہیں, اور وہ جذباتی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیے اس جمعے کو یا شاید سنڈے کو آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, انڈونیشیا میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے, ساری مسلم کنٹریز کے اندر لوگ جلوس نکال رہے ہیں. فار واٹ فار, مطلب وہ جلوس آپ نے نکالا, اپنی بھڑاس تو آپ نے نکال دی, بٹ سم تھنگ از ناٹ گوئنگ ٹو چینج. وہ جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے پھر کارٹون بنا دینے ہیں, آپ نے پھر جلوس نکالنے ہیں. تو فار واٹ اینڈ آر وی ڈوئنگ دس؟ ڈاکٹر صاحب میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے یہودیوں نے ایک لیجسلیشن یورپ میں کروا لی ہے وتھ سم, ان کا پیچھے جو بھی آرگیومنٹ ہوگا کہ وہاں پہ ہولوکاسٹ کے اوپر آپ ایکیڈیمکلی بھی آپ بات ہی نہیں کر سکتے. وہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کی تو نفی کر نہیں رہا. آپ نے کہا نا کہ اپنے بچوں سے ہم کیسے بات کریں, تو میں اس کا جواب دے رہا تھا. جہاں تک اس کی بات ہے کہ ان کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یا ہولوکاسٹ پہ آپ کوئی جملہ منہ سے نکالیں گے تو آپ مطلب پگڑی پونجی غائب ہو جائے گی, وہ بالکل صحیح ہے. جو ہے آئی سی جے ہے یا یونائٹڈ نیشنز کے فورمز ہیں, ان سب پہ آپ اپنی آواز اٹھائیں, ان سے کہیں جی کہ ہم سب پروفٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہمیں مگر بلکہ یہاں بھی آپ کے سٹینڈرڈز ایک ہونے چاہیے. یعنی ایک طرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مووی ہے وہ تو آپ اجازت نہیں دیں گے, لیکن حضرت موسیٰ کی مووی, حضرت عیسیٰ کی مووی پہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر آپ کے سٹینڈرڈ بھی تو ایک ہی ہونے چاہیے نا, کہ آپ ادھر بھی ایک ہی رکھیں. تو ایک یہ ہے کہ کنسسٹنسی رکھیں اپنے آپ, اور دوسرا یہ کہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پہ یہ مہذب قوانین بنائے جانے کا طریقہ ہے, وہاں حکومتوں کے لیول پہ کام کیا جائے. وہ تو ضرور کرنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت جو پاپولر مسلمانوں کا طریقہ ہے اپنی جذبات کو ایکسپریس کرنے کا, اور ہماری جو ینگر جنریشن ہے جو سوال کرتی ہے, تو ان کو ہم نے کیسے آپس میں ریکنسائل کرنا, کیسے سمجھانا ہے کہ صحیح بات کیا ہے, اور کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. شہزاد صاحب اس سلسلے میں میرا ایک سوال تھا, میں پوچھنا چاہوں گی. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بیکاز آف لیک آف لاٹ آف ریکریشنل فیسلٹیز, میوزک کے اوپر اور تصویروں کے اوپر, کئی چیزوں پہ ایک ریلیجس امبارگو ہم فیس کرتے ہیں رائٹ فرام دا بگننگ. تو جب ایک موقع ایسا لگتا ہے ہماری مسلم امہ کو کہ یہاں پہ اپنا احتجاج رجسٹر کرانا ہے, پروٹیسٹ ہونا ہے, اینڈ لائک فیس بک جہاز کرنا ہے, تو مجھے لگتا ہے وہاں پہ وہ ایموشنل آؤٹ پور اسی سینس میں ان کو فیل ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کا یہ میں ایک ریسرچ کر رہی تھی کہ جو لیجرلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ریفیوجیز کے اوپر کی گئی تھی. تو لیجرلی ایکٹیویٹیز میں نہیں انگیج کرنا چاہتے ریفیوجیز, اگر ان کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس کے اوپر سائیکالوجسٹ کام کرنا چاہتے ہیں, تو دے ریفرین فرام ٹیکنگ پارٹ ان میوزیکل کنسرٹس یا کریوکے نائٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز. ڈو یو تھنک دس آلسو may play a part, یہ جو ہمارے پاس سینسیشنلزم کریٹ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل, اس کا ایک رول ضرور ہو سکتا ہے. یعنی ظاہر ہے اس پہ آرگیو کیا جا سکتا ہے کہ کتنا میجر رول ہے, کتنا پرسنٹ رول ہے. پھر یہ کہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویری کرتا ہے, کیونکہ پریشرز اور ایمبارگوز کی جو ایکسٹینٹ ہے وہ بھی ویری کرتی ہے ہر سوسائٹی کے لحاظ سے.
ہر گھر کے لحاظ سے بھی, ہر فیملی کے لحاظ سے بھی, تو دس میں ویری, لیکن آئی ڈو تھنک کہ اس کا بھی ایک رول ہے ضرور. And that is the end of the question answer session. Thank you for another enlightening session, Doctor. Okay, thank you very much. Inshallah we'll see you next week, and اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ from here.